رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی موجودہ سال کی تقریر نمبر 14 اور مجموعی اعتبار سے آج کی تقریر کا نمبر 79 ہے، یعنی 180 تقریروں پر اس سال یہ سلسلہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. جنگ احد کے حالات کے سلسلے کی آج تیسری گفتگو ہے، اور اگرچہ جنگ احد کے حالات میں تاریخی واقعات کے علاوہ بھی صاحبان ایمان کے لیے عملی زندگی کے بہت سے درس اور پیغام پوشیدہ ہیں، لیکن اس آخری تقریر میں، اس سال کی چونکہ یہ آخری تقریر ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہ ہوگی، اور اس طرح سے آئندہ سال بھی ہمیں کسی جنگ احد کے نتائج پر گفتگو کرنا پڑے گی. اگرچہ 7 یا 8 مہینے کا وقفہ بیچ میں آ جائے گا، لیکن 5 سال ہو چکے ہیں اس سلسلے کو، اور جو مومنین کرام باقاعدگی سے تشریف لا رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مہاراج کے یہاں کا طریقہ کار ہے. جنگ احد تاریخ اسلام کی اس اعتبار سے انتہائی اہم جنگوں میں سے ایک ہے کہ ابتدا میں مسلمان کامیاب ہوئے، بعد میں اپنی ہی غلطی کی بنا پر مسلمانوں کو شکست کھانا پڑی، لیکن اختتام پر پھر پروردگار عالم نے مسلمانوں کو فتح و کامران کیا. حالات بیان ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 7 شوال کی تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا، اور 3 ہجری کا سن چل رہا تھا. اعلان رسالت کو 16 سال گزر چکے. مدینے میں پیغمبر اسلام کو تشریف لائے ہوئے تیسرا سال ہے. جنگ بدر کے 13 مہینے کے بعد یہ لڑائی ہو رہی، اور قریش مکہ بدر کا انتقام لینے کے لیے احد کے میدان میں اتنے بے چین اور بے قرار ہیں کہ بدر کی غلطی دوبارہ دہرائی نہ جائے، اس خاطر مکے کی انتہائی اہم خواتین کو بھی ساتھ ملایا گیا ہے. اور ادھر جنگ کا آغاز ہوا. پہلے تو لشکر کفار کے سربراہ نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی طرح قومیت کا نعرہ لگا کے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. گزشتہ تقریب میں یہ باتیں آ چکی، لیکن وہ مسلمان جو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اب رنگ، نسل، زبان، قوم اور قبیلہ سب کو بلا کے ایک ہی پرچم تلے اور ایک ہی آواز تلے جمع ہو چکے، انہوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا. اس کے بعد مدینے ہی کے رہنے والے شخص جو بھاگ کے مکہ آ گیا، آگے کیا گیا کہ شاید وہ اپنے قوم والوں کو سمجھا دے، مگر یہ طریقہ کار بھی ناکام ہوا. بدر گئے مجبوری. اب قریش نے اپنی صفوں کو ترتیب دینا شروع کیا. عرب میں پہلے سے یہ رواج تھا، عرب تو نہیں لیکن مکے میں پہلے سے یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی جنگ میں جاتے تھے تو ان کا ایک مخصوص قبیلہ تھا، بنو عبدالدار. علم ہمیشہ ان کو دیا جاتا. جنگ بدر میں اسی قبیلے کے ایک آدمی کے ہاتھ میں علم تھا، لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے لڑائی کے دوران علم گرا، اور مکے والوں نے بعد میں سارا الزام اس پہ رکھ دیا کہ علمدار نے اپنے فریضے کو صحیح انجام نہیں دیا، عین حالت جنگ میں علم کو گرا کے بھاگ آیا.
تو آج جب بہت کی لڑائی ہو رہی تو ان لوگوں میں زیادہ جوش پیدا کرنے کے لیے لڑائیاں خالی تیر و تلوار پہ نہیں ہوتی، لڑائیوں میں زیادہ اہمیت اسی بات کی کہ انسانی نفسیات کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ سردار لشکر کفار ابو سفیان کو وہ ساری احتیاطیں کر لینا کہ جس کی وجہ سے ان کو بدر میں شکست ہوئی تھی وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہونے پائیں، اور یہی وجہ کہ نفسیاتی طور پہ بھی تیار کیا جا رہا ہے اپنے ساتھیوں۔ چنانچہ علم تو اسی خاندان کو دینا جو مکے کی تاریخ میں ہمیشہ سے علمدار رہا، اور یہ جملہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، کیونکہ ویسے اگر سرسری طور پہ کوئی انسان تاریخ مکہ پڑھے تو وہ یہ سمجھتا کہ مکے کے جتنے بھی اہم عہدے وہ ہمیشہ سے بنی ہاشم کے پاس تھے، یہ علمداری کا عہدہ ان کے پاس نہیں تھا، یہ بنو عبد الدار کے پاس تھا۔ لیکن اس کی وجہ بالکل واضح کہ مکے والوں کی لڑائیاں جو اسلام سے پہلے وہ ساری کی ساری لڑائیاں وہ جنہیں اسلام ناپسند کرتا، یا بکریاں چرانے پہ جھگڑا، یا پانی پہ جھگڑا، یا عورتوں پہ جھگڑا، یا بزرگوں کا انتقام، بنی ہاشم کبھی اس قسم کی فضول لڑائیوں میں حصہ لیتے ہی نہ تھے۔ چنانچہ جو مکے والے اپنے انتقام میں جنگیں کیا کرتے تھے اس کے لیے علم بنو عبد الدار کو دیا جاتا، تو پہلے علم دیتے وقت لشکر کے سردار نے اعلان کر دیا کہ دیکھو اے قبیلے والوں، اگر تم میں علم اٹھانے کی طاقت ہے تو ہم سے علم لے جاؤ، لیکن اگر تم نے بدر کی طرح سے بزدلی کا مظاہرہ کیا، یہ تمہارا ارادہ بدر کی طرح سے بھاگ جانے کا ہے، تو ابھی ابھی بتا دو، اور بھی ہمارے پاس بہت سارے علمدار جو اس عہدے کو انجام دیں گے۔ اب یہ جملہ اس لیے نہیں کہ سردار لشکر کو علم کسی اور کے حوالے کرنا، بلکہ یہ جملہ صرف اس لیے کہ اگر بزدل سے بزدل انسان بھی یہ جملہ سنے تو ایک مرتبہ تو اس میں بھی جوش پیدا ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا گیا، اس خاندان نے اب تو اسے اپنی عزت و ناموس کا مسئلہ بنا دیا کہ اب تو چاہے قیامت بھی گزر جائے ہمیں علم کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ایک نیا جوش پیدا ہو گیا، ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس خاندان کے ایک شخص طلحہ کو یہ علم دیا جا رہا۔ دوسری جانب یہ تو علمدار کو جوش میں لایا گیا، دوسری جانب وہ جو خواتین آ رہی ہیں اس میدان میں، جو خواتین آئی ہیں مکے سے خاص طور پر، انہوں نے بھی اپنے فریضے کو انجام دینا شروع کر دیا، یعنی وہ لشکر کے قریب ایک ایسے ٹیلے پہ جا کے کھڑی ہو گئی کہ کم سے کم کافروں کا 3 یا 4 یا 5 ہزار کا لشکر، تعداد میں اختلاف ہے، 3000 سے 5000 کی تعداد بتائی گئی کہ کم سے کم کافروں کا لشکر انہیں دیکھے۔ وہ خالی جا کے کھڑی نہیں ہوئی بلکہ ہندا کی قیادت میں انہوں نے باقاعدہ گانے گانا شروع کر دیے، اور ایک ہی رجز ہے جو بار بار کہا جا رہا کہ نحن بنات طارق نمشی علی نمارق، ہم طارق کی بیٹیاں، طارق یعنی ستارہ صبح، ہم صبحوں کے ستارے کی بیٹیاں اور قالینوں پہ چلا کرتے۔ اے ہمارے لشکر والوں، اگر تم دشمن کا مقابلہ تم نے کیا اور بیت نہیں دکھائی تو ہم تو نقو تم سے گلے ملنے کو تیار، اور اگر تم بیت دکھا کے آئے تو ہم میں اور تم میں دائمی جدائی، ایسی جدائی کہ فارقو غیر واقع، اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی ملاپ نہیں ہوگا۔ مکے والوں کی فطرت کو جو لوگ جانتے انہیں پتا کہ مکے والا ہر چیز برداشت کر سکتا، عورت کا کھانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کے ذہن جنگ بدر کے حالات، تو میں ایک چیز کو دوہرا دوں، جنگ بدر جو کفار، جو پہلی لڑائی جو کفار لڑنے کے لیے آئے ان میں سے 3 یا 4 شریف کافر تھے۔ چنانچہ پیغمبر نے شروع ہی میں اعلان کر دیا تھا کہ اے مسلمانوں، یہ 3-4 آدمیوں کو کوئی ہاتھ نہ لگا۔ ان میں ایک ابو البختری بھی تھا، ابو البختری جو اپنے بھانجے کو لے کے آیا تھا۔ میدان جنگ جب ایک مسلمان کا مقابلہ ابو البختری سے ہوا، اگر آپ کو یاد، تو اس مسلمان نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میری تلوار تمہارے خلاف حرکت میں نہیں آئے گی، کیونکہ میرے پیغمبر نے حکم دیا کہ تم مکے میں مسلمانوں کی خدمت کر چکے ہو، اس لیے ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں۔ جان اس کی جان بخشی ہو رہی، اس کی زندگی بچ رہی، لیکن اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے ساتھ جو میرا بھانجا، کہا کہ نہیں، پیغمبر نے تمہارے لیے کہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہا، اس کے اوپر تو حملہ کیا جائے۔ اچھا، اس نے یہ جواب نہیں دیا
کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا میرا رشتے دار ہے، میں اسے کیسے چھوڑوں؟ اس نے کہا کہ پھر تم مجھ سے بھی مقابلہ کرو، میں راضی نہیں ہوں کہ میری جان بخشی کی جائے، کیونکہ اگر میں اسے چھوڑ کے چلا گیا تو مکے کی ساری عورتیں مجھے تانا دیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو پھنسا کے آ گیا۔ یہ قریش، یہ مکے والوں جو ان کا ایک تکبر ہے، غرور، اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن عورت کا تانا برداشت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جان بچ بھی رہی لیکن اگر عورت کا تانا سامنے آ جائے تو خودکشی کرنے کو تیار، جیسے ابو البختری نے خودکشی کی، مارا گیا لیکن فقط اس لیے، جیسا میں نے کہا اگر وہ یہ کہہ کے انکار کر دیتا کہ میں اپنے رشتے دار کو کیسے چھوڑوں تو خیر کے سمجھ میں آ جاتا یہ صحیح ہے، ماموں بھائیوں پہ جان قربان کرتے، اس نے یہ تو کہا ہی نہیں، اس نے تو کہا کہ عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں، سنا کہ اسی تانوں سے لوگوں، کافروں، کفار مکہ کو ڈرانے کے خواتین کو ساتھ لایا گیا تاکہ وہ مکے میں جب یہ بھاگ کے پہنچی اور تانے ملے اسے چھوڑو، میدان جنگ ہی میں یہ عورتیں ان کو تانا دینا شروع کر دے، کوئی بھاگنے والا بھی ہو تو اس کے بعد بھاگنے کی ہمت پیدا نہ ہونے پائے۔ ایک طرف علم دیا جا رہا، شوہر علم دے رہا اور بیوی یعنی ہندا اپنی ساتھیوں کو ملا ناچ اور گانے کا انتظام کر رہی، اور 2 ہفتے پہلے، 2 ہفتے تو نہیں لیکن 2 تقریریں پہلے میں نے ان عورتوں کے جو نام آپ کے سامنے پیش کیے، یہ مکے کی کنیزیں نہیں، یہ مکے کے نچلے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی نہیں، یہ ساری سرداران قریش کی بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں یا بیویاں ہیں یا مائیں، انتہائی مکے کے ماحول میں قابل احترام خواتین۔ تو اب یہ دونوں طریقے سے انتظام ہو گیا، اپنے لشکر کے النکار کو بھی جوش دلایا جا چکا اور عام سپاہیوں کے لیے بھی عورتوں کا یہ پورا دستہ تیار، اور ادھر دوسری طرف پیغمبر اسلام لشکر کا مرکزی علم تو مولا کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تلوار ہے پیغمبر کے ہاتھ جس کے لیے پیغمبر ایک اعلان کر رہے، یہ اعلان علی کے لیے نہیں کیونکہ میدان احد علی کو تو کوئی اور ہی تلوار ملنا، یہ پیغمبر کی ایک تلوار، اس وقت کفار مکہ اپنے لشکر کو ترتیب دے چکے، تو ادھر پیغمبر نے بھی اپنے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد ایک تلوار نکالی اور کہا کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، اے مسلمانوں تم میں کون جو میری یہ تلوار ہے لیکن ایک شرط اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ پیغمبر اسلام یہ اعلان کر رہے ہیں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، ہے کوئی اس تلوار کا لینے والا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے لے۔ پیغمبر اسلام کا یہ جملہ سن سارے مکے میں سناٹا طاری ہو گئے، پیغمبر نے دوبارہ اس تلوار کو لہرا، دوبارہ یہ پیشکش کی ہے کوئی تلوار کو لینے والا لیکن حق ادا کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ پھر سارے لشکر اسلامی میں سناٹا، جب تیسری مرتبہ پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا تو اصحاب رسول میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ہے ابو دجانہ، میدان احد امیر المومنین اور جناب حمزہ کے بعد اہم ترین شخصیتوں میں ابو دجانہ، اب سے کئی سال پہلے جب اصحاب رسول کے حالات سے ہماری گفتگو ہوئی تھی تو پوری تقریر ان صحابی کے بارے میں بھی ہوئی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ شاید ہی کسی کے ذہن میں اس وقت کی باتیں ہوں، اس کو 7 یا 8 سال گزر چکے، پیغمبر اسلام کو تلوار لہرا رہے اور ابو دجانہ انصاری کھڑے، اللہ کے رسول پہلے یہ تو بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ 3 مرتبہ اعلان تو سوال ہوا کہ اس کا حق کیا؟ پیغمبر نے کہا اس کا حق یہ کہ اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے اور کسی کافر کو بخشا نہ جائے اور راہ خدا میں اتنا چلایا جائے جب تک کہ تلوار ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول یہ تلوار میرے حوالے کی۔ پیغمبر اسلام کے بھانجے جناب زبیر، پیغمبر اسلام کے پھوپھی ذات بھائی جناب زبیر، وہ بھی اسی لشکر میں، یہ طلحہ اور زبیر یہ وہ ہیں جن کا نام آپ جنگ کے جمل میں پڑھتے رہتے اور سنتے رہتے، ان میں سے جو زبیر یہ پیغمبر کے کزن ہیں، پیغمبر کے پھوپھی ذات بھائی، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت تھا یہاں پہ، اور جو پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا کہ ہے کوئی تلوار لینے والا تو میں کھڑا بھی ہوا تھا، لیکن پیغمبر نے یہ تلوار مجھے نہیں دی، توجہ ہی نہیں کی میری طرف۔ اس وقت ابو دجانہ نے جب یہ سوال کیا اور پیغمبر نے اس کا جواب دیا، کافروں کو معاف نہیں کرنا
مسلمانوں کو قتل نہیں کرنا، راہ خدا میں اتنا چلانا ہے کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کا حق ادا کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے یہ تلوار ان کے حوالے کی۔ اچھا، یہ مدینے کے رہنے والے صحابی ہیں ابو دجانہ، مکے سے نہیں آئے، وہ تلوار ہاتھ میں لے کے چلے۔ ابو دجانہ کا ایک طریقہ کار تھا کہ کسی بھی لڑائی اگر مرنے کے لیے جاتے تھے، اسلام سے پہلے کی لڑائیاں مرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی پیشانی پہ سرخ رنگ کی ایک پٹی باندھ کے جاتے تھے۔ انصار مدینہ اسلام سے پہلے جب یہ لوگ کافر تھے، بت پرست تھے، تو ان میں سے ہر ایک کو معلوم تھا کہ ابو دجانہ کی پیشانی پر اگر سرخ رنگ کی پٹی نظر آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وہ مرنے کے لیے آیا۔ جناب زبیر کہتے کہ میں نے دیکھا کہ تلوار ہاتھ میں لیتے ابو دجانہ پہلے تو اپنے لباس میں سے سرخ رنگ کی پٹی کو نکالا، اپنی پیشانی پر اس سرخ پٹی کو باندھا اور اس کے بعد تلوار لے کے چلے، لیکن بڑی شان کے ساتھ چل رہے، یعنی تھوڑا انداز میں غرور آ رہا، تکبر آ رہا۔ یہ آپ کو معلوم کہ اسلام بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے تکبر اور غرور، لیکن اس وقت جو تلوار لے کے چلے ہیں ابو دجانہ تو تمام لشکر اسلامی کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا بات اب بہت سی لڑائی میں کچھ منافقین بھی لشکر اسلام میں ہیں، تو بعض لوگوں کو شکایت ہو گئی، دوڑ کے آئے، اللہ کے رسول آپ نے تلوار ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دی جنہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ غرور اسلام میں حرام اور وہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا بس جہاد کا موقع ہی وہ موقع جہاں اللہ نے اس قسم کے تکبر و غرور کی اجازت دی، عقل کے چلنے کی اجازت دی، دشمنوں کے سامنے بھی تو بہانات لشکر اسلامی کا ایک روپ قائم کرنا۔ ابو دجانہ نے یہ تلوار اور واپس میدان احد کے بعد کے حالات میں بتایا کہ ابو دجانہ نے اس تلوار کا حق ادا کیا۔ تفصیلات تو ابھی آپ سنیں، لیکن جناب زبیر کی روایت سن لیجیے۔ جناب زبیر کی روایت کو مکمل سن لیجیے۔ فرماتے ہیں جناب زبیر کہ خیر کے واقعات ہو گئے، اب میں ابو دجانہ کے پیچھے لگا رہا کہ آخر ان کے پاس کون سی ایسی شجاعت جو پیغمبر نے مجھے بٹھا کے یہ تلوار ان کو دی۔ تو میں نے میدان جنگ میں دیکھا کہ ابو دجانہ اس تلوار بے شمار کافروں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے، یہاں تک کہ اس مقام پہ پہنچ گئے، اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ ہندا اور اس کی ساتھی عورتیں کھڑے ہوتے رجت پڑھ کے اور گانے گاتے کافروں کو جوش دلا رہی، اور ابو دجانہ نے ایک مرتبہ تلوار کو بلند کیا تاکہ ہندا کی گردن کو کاٹا جائے۔ اس وقت ہندا نے ایک مرتبہ فریاد کی کہ ہے میرے ساتھیوں مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے، آؤ اور آ کر مجھے بچاؤ۔ لیکن جس وقت کا یہ واقعہ اس وقت تک مسلمانوں کا غلبہ تھا، لشکر کفار فرار اختیار کر رہا، کوئی ہندا کی فریاد سننے کے لیے بھی نہیں آیا، تو آسان ترین شکار، لیکن نہیں، جناب زبیر کہتے ہیں کہ تلوار گردن تک پہنچی اور میں نے دیکھا کہ تلوار کو واپس پھینکا گیا۔ ابو دجانہ واپس پلٹے اور اب دوسرے کافروں کے پیچھے لگے۔ میں ان کے قریب گئے، کہا کہ ہے ابو دجانہ یہ کیا ماجرا کہ تم نے دشمن کے قریب پہنچ کے تلوار کو ہٹا دیا؟ کہا کہ جنگ کے جوش میرا دل تو چاہا کہ اس عورت کی گردن اڑا دوں، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ پیغمبر کی تلوار، اس تلوار سے کسی عورت کو قتل کرنا یہ اس تلوار کا حق ادا نہیں ہوگا، اور عورت بھی ایسی جو فریاد کر رہی اور اس کا شوہر اور بیٹا بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا، یعنی جھکے ہوئے دشمن کو، بھاگے ہوئے دشمن کو، بالکل ہتھیار ڈالے ہوئے دشمن کو قتل کرنا یہ پیغمبر کی تلوار کی شان کے خلاف۔ سنا کہ میں نے اس تلوار کو کہ پیغمبر کی تلوار اس عورت کے جسم میں نہ جائے واپس کھینچ لیا۔ بس یہی ابو دجانہ کا جذبہ اور پیغمبر اسلام سے محبت کہ یہ تلوار ان کو عطا کی گئی۔ ان کے حالات تو آتے رہیں گے، آئیے ایک مرتبہ چلے واپس اسی مقام پر کہ پیغمبر تلوار دے چکے، لشکر اسلامی ترتیب پا چکا، اور ایک مرتبہ کفار کے لشکر کے علمدار نے آواز بلند کی، اسلامی لشکر سے مولا کائنات جاتے، اس علمدار کا خاتمہ کیا، اس کا بیٹا آیا، اس کا بھائی آیا، غرض یہ کہ 9 افراد اسی خاندان کے مارے گئے، یہاں تک کہ اب اس خاندان میں کوئی جوان باقی نہ رہا۔ الگ ایک مرتبہ ڈگمگانے لگا، اس خاندان کا ایک غلام ہے جس کا نام سواب ہے، اگرچہ وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا لیکن بہرحال غلام، چنانچہ وہ اپنے آقاؤں کے گھرانے کی عزت کو بچانے کے لیے آگے بڑھا اور اس علم کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا، یہاں تک یہ والا واقعہ گزشتہ تقریر میں آ گیا، مولا کی تلوار سے وہ بھی واقعہ جہنم ہو۔
اب اس خاندان کا کوئی فرد باقی نہیں، لیکن ایک عورت وہ آگے بڑھ کے آتی اور علم کو سنبھالتی. ادھر علم عورت کے ہاتھ میں آیا اور ادھر مولا نے ایک مرتبہ اپنے رخ کو پھیرا، لیکن مولا کے رخ پھیرتے ہی کفار مکہ کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم نے میدان جنگ میں یہ کتنی بزدلی کا ثبوت دیا کہ مردوں کے ہوتے ہوئے عورت کو علم تھما دیا. چنانچہ کچھ جوشیلے نوجوان آگے بڑھے اور اب علم کافروں کا علم مختلف ہاتھوں میں چکر لگانے لگا. لشکر اسلام کا دباؤ بڑھتا چلا گیا. مولا کائنات کی شجاعت کو بیان کرنے کے الفاظ ہی نہیں، ان کے ساتھ ساتھ جناب حمزہ شیر خدا بھی ایک مرتبہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھ رہے. ابو دجانہ کی تلوار بھی حرکت میں آ رہی اور جتنے بھی لشکر اسلام کے جوشیلے نوجوان وہ سب آگے بڑھ کے حملہ کر رہے. یہاں تک کہ لشکر کفار سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ رہا، میدان سے فرار اختیار کر رہا. اور جیسے ہی انہوں نے فرار اختیار کیا ویسے ہی ان کا جو بچا ہوا مال، یہ مال غنیمت بن کے مسلمانوں کے سامنے آیا. تاریخ دانوں نے لکھا کہ یہ اس طرح سے یہ لوگ فرار اختیار کر رہے تھے، اس طرح سے یہ لوگ بھاگ رہے تھے کہ جب اس ٹیلے تک پہنچے جہاں پہ وہ عورتیں کھڑی جو ان کو جوش دلانے کے لیے آئی، ان عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے گانے کام نہیں آ رہے، ہمارا رجس کام نہیں آ رہا. تو یہ عورتیں پہلے سے تیار ہو کے آئیں، چنانچہ اپنے ساتھ جو عورتوں کا میک اپ ہوتا اس کا بھی کچھ سامان لے کے آئی تھی. جیسے آج کل ہمارے موجودہ ماحول یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ چوڑیاں بھیجوائی جاتی ہے مردوں کہ تم تو ہو گئے ہو بے غیرت، تم تو بن گئے ہو مرد. اب یہ عورتیں اپنے ساتھ کندھی چوٹی کا سامان، سرما وغیرہ لگانے کا سامان یہ لے کے آئی اور بڑی کثیر تعداد میں لائی. چنانچہ ان عورتوں کے ہاتھ میں یہ سامان جو بھی کافر بھاگتا آگے بڑھ کے یہ سامان اس کو پیش کرتی. جب تم مرد ہی نہ رہے عورت بن گئے تو کہاں خالی ہاتھ جا رہے ہو، یہ سامان بھی لے کے جاؤ، گھر میں تمہارے کام آئے گا. یعنی اندازہ کریں کہ کس طرح نفسیاتی طور پر بھاگنے والوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی. اور اتنا سامان میدان جنگ میں لے کے آنا، میک اپ کا سامان، یہ بتا رہا کہ پہلے سے ان لوگوں کو اندازہ کہ ہماری ساری تدبیریں ناکام ہوں گی اور ہمارے جوان ضرور بھاگیں گے. تو یہ سارا سامان بھی آیا. اب جب ایک بہرحال میدان میں لڑنے کے لیے نوجوان زیادہ آتے، ان کو اس طرح سے ان کے گھرانے کی عورتیں یہ سامان پیش کر رہی تو مردہ کے اندر کی زندگی پیدا ہو جائے. ان کے قدم ٹھہرتے تو تھے، کچھ نوجوان بھاگتے بھاگتے پلٹ کے آتے بھی تھے، لیکن مسلمانوں پر جو دباؤ بڑھتا چلا گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی، حمزہ، ابو دجانہ، سہیب، یہ سارے نام یہ بڑھتے بڑھتے اس ضلع تک آ گئے جہاں یہ عورتیں کھڑی. اب تو عورتوں نے دیکھا کہ ہماری جان خطرے میں پڑ گئی، چنانچہ لباس کے پانچے اٹھا کے یہ عورتیں بھاگنے لگی. اب یہ جو عورتیں بھاگی تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. نہ کوئی جوش دلانے والا رہا، نہ کوئی غیرت کو جگانے والا رہا. اب تو کفار مکہ بڑی تیزی سے فرار اختیار کر رہے ہیں. جتنی تیزی سے وہ بھاگ رہے ہیں اتنا ہی زیادہ مال غنیمت گرتا جا رہا، کیونکہ بھاگنے والا سپاہی بہت یعنی بالکل صحیح مثال تو نہیں، لیکن جیسے اکثر ہوائی جہازوں میں ہوتا کہ جب ہنگامی طور پہ اترنا پڑے تو جتنے بھی پیٹرول کی فالتو ٹنکیاں ہوتی ہیں وہ پہلے گرا دی جاتی. یہاں بھی جب فرار اختیار کرتے تو سارا سامان میدان میں گرا کے جاتے، کیونکہ جتنا وزن ہوگا اتنی رفتار آہستہ ہو جائے گی. اس بری طرح سے بھاگ رہے کہ اپنا سارا سامان چھوڑ کے جا رہے ہیں. بس جیسے ہی یہ مال غنیمت مسلمانوں کے سامنے آیا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ بھول گئی کہ ہم میدان میں کیوں آئے، کیا مقصد، اور جہاد کس چیز کا نام. اس مال غنیمت کو جمع کرنے میں یہ لوگ مصروف ہو گئے. یہ مال غنیمت جمع کر رہے. اور اب آئیے اس واقعے کو پھر یاد کریں کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے جہاں پہ مسلمان کھڑے یہ علاقہ ہر طرف سے محفوظ، بس صرف ایک خرابی کہ مسلمانوں کی جہاں پشت ہے وہاں پہ پہاڑی میں درہ ایک ایسا راستہ کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا، لیکن وہ راستہ اتنا چھوٹا کہ اگر 50 آدمیوں کو وہاں کھڑا کر دیا جائے تو وہ 5000 کو روک سکتے. چنانچہ پیغمبر عبداللہ ابن جبیر نامی ایک مخلص صحابی کی قیادت 50 تیر انداز وہاں پہ کھڑے کیے. اور جملہ بھی یاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اگر یہ کافر ہم کو ہرا دے اور ہم ہارتے ہارتے مدینے تک پہنچ جائیں تب بھی تم یہ جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر ہم ان کو ہرا دیں اور ان کو بھگاتے ہوئے مکے تک لے جائیں تب بھی تم یہ جگہ نہ چھوڑنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے. کتنا سخت حکم.
کفار مکہ فرار اختیار کر گئے اور اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کی عورتیں تو خطرے میں پڑ گئی. مال غنیمت سامان میدان احد میں پیدا ہوا. مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف. اور ادھر ابو سفیان نے اپنے دو سرداروں کو، ایک کا نام ہے خالد ابن ولید اور ایک کا نام ہے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، ان کو پہلے سے تیار کیا ہوا کہ مسلمان جہاں لڑ رہے ہیں لڑائی، ایک ہی وہاں کمزور مقام، بس اس کو دیکھتے رہنا. وہ خالی نظر آئے تمہارا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو عقب سے حملہ کر دینا. 50 تیر انداز کھڑے رہے اپنی جگہ، ڈٹے رہے اپنی جگہ. لیکن جیسے ہی یہ دیکھا کہ کفار مکہ بھاگ گئے، یہاں تک کہ ان کو غیرت دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئی اور مال غنیمت لوٹا جانے لگا. اب ایک مرتبہ میں بے چینی پیدا ہو اور 50 میں سے 40 نے یہ کہا کہ لڑائی تو ختم ہو گئی، ہم تو جیت گئے، مال غنیمت جا کے جمع کرنا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں حصہ نہ ملے یا ہمارا حصہ کم ہو جائے. ان کے سردار عبداللہ بار بار کہہ رہے کہ کیا رسول کا حکم بھول گئے کہ جب تک کہ رسول حکم نہ دے ہمیں یہ مقام نہیں چھوڑنا. کہا جب ضرورت کیا ہے انتظار کرنے کی، لڑائی تو جیتی جا چکی، اب ہم کس لیے انتظار کریں. وہ بیچارہ مخلص مومن پکارتا رہا، روکتا رہا، لیکن یہ 40 مسلمان مال غنیمت لوٹنے کے خیال سے یہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. عام طور پر یہی پڑھا جاتا کہ ان کی غلطی، ان کی تو سیدھی غلطی، لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ ان کی بھی غلطی جو عین میدان جنگ میں مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے، یہ خیال کیے بغیر کہ ابھی ہم نے کافروں کو پورا نہیں بھگایا اور ابھی پیغمبر کا حکم نہیں آیا. بہرحال غلطی دونوں طرف سے ہوئی. 40 آدمی وہاں سے ہٹے، 10 آدمی اس قابل نہ تھے کہ ایک بڑے لشکر کو روک سکے. چنانچہ تاریخ کہتی کہ جیسے ہی موقع ملا کفار مکہ کے ان 2 سرداروں نے عقب سے حملہ کیا. جب تک ان 10 کے جسموں میں طاقت رہی انہوں نے مقابلہ کیا. ایک ایک کر کے 10 کے 10 بمیں اپنے سردار عبداللہ کے شہید ہو گئے اور ایک مرتبہ کھلا راستہ مل گیا. عقب سے مسلمانوں پہ حملہ ہوا. مسلمان ایک مرتبہ سٹپٹا گئے. یہ پشت سے جو حملہ ہو رہا اور جیسے ہی پشت سے حملہ ہوا ویسے ہی بھاگنے والے کافر بھی واپس پلٹ کے آ رہے ہیں. اب مسلمان 2 طرف کی فوجوں کے درمیان پسے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں. دباؤ اتنا بڑھتا جا رہا. ایک لمحے کے لیے میں موضوع سے ہٹوں کہ اب کچھ ایسی باتیں آنے والی کہ جسے بیان کرنا تو ضروری ہے، لیکن میں ایک تو وقت کی کمی اور دوسرے جو اس وقت کے ہمارے حالات ہیں اس اعتبار سے کچھ باتوں کو بہت سرسری بیان کر جاؤں گا. لیکن الحمدللہ ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں مجالس کے اندر یہ واقعات اتنا سنتے رہتے اس کی تفصیلات ان کے دل میں ہے. خیر اب جو 2 طرف سے دباؤ پڑا، بھاگنے والے واپس آئے اور عقب سے حملہ ہوا تازہ دم لشکر، مسلمان گھبرا ہو، مسلمان پریشان ہو. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے کہ مسلمانوں کے 4 گروہ ہو گئے. مسلمان 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک حصہ تو وہ جو اس 2 طرفہ حملے کے نتیجے میں فوراً شہید ہو گئے. دوسرا حصہ وہ جو اس دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگا میدان جنگ سے اور پہاڑیوں میں جا کے پوشیدہ ہو گئے. تیسرا حصہ وہ جو اس دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکا اور میدان سے فرار اختیار کیا اور شہر مدینہ تک دوڑتے چلے گئے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے. اور چوتھا گروہ جس کے اندر شاہ عبد الحق کے جملے ہیں کہ 14 آدمی باقی بچے جو میدان میں ڈٹے رہے، لیکن معتبر روایت میں 14 بھی نہیں، صرف 8 آدمی تھے جو میدان جنگ میں ڈٹے رہے. خیر ابتدا میں ایسا نہیں، ابتدا میں بڑی تعداد میدان میں کھڑی رہی، لیکن 2 طرفہ دباؤ کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ مسلمان شہید ہوئے. جو میدان چھوڑ کے جانے والے تھے وہ تو چلے، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد میدان میں تھی. وہ 2 طرفہ دباؤ کے نتیجے میں تقریباً 130 مسلمان میدان میں تھے. 2 طرفہ دباؤ کے نتیجے میں 70 شہید ہو گئے. چنانچہ باقی میدان کو چھوڑ کے گئے اور صرف 8 آدمی اس میدان میں اس حالت میں رہے کہ ان کے قدموں میں لفظ نہیں آئی. ان میں سب سے پہلا نام تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سب سے پہلا نام اولا کا ہے، اس کے بعد جناب حمزہ، یہ دوسری شخصیت، اور تیسری شخصیت ہے محتب ابن عمیر. یہ 3 وہ آدمی جو مکے سے پیغمبر کے ساتھ آئے. بس مکے میں سے صرف 3 آدمی اور 5 آدمی مدینے والے جو آخر وقت تک میدان جنگ میں ڈٹے رہے. ان میں سے ایک کا نام ہے عمارہ ابن زیاد، دوسرے کا نام ہے سعد ابن ربیع، تیسرے کا نام سہل ابن حنیف انصاری. جو
مولا کی بہت ہی مخلص صحابی. چوتھے کا نام ہے حنظلہ اور پانچویں اور آخری کا نام ہے ابو دجانہ. یہ 5 انصار اور 3 مہاجر. صرف 8 مسلمان میدان جنگ میں آخر وقت تک رہے، لیکن دباؤ بے انتہا بڑھتا چلا جا رہا. اس موقع پر ایک حدیث اور ہمارے سامنے آتی، میں بہت ہی مختصر اس کو بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں. پیغمبر کے غلام ہیں جن کا نام ہے انس ابن مالک. یہ بھی مدینے کے رہنے والے تھے. ان کی ماں نے ان کو پیغمبر کی غلامی میں دے دیا جب پیغمبر ہجرت کر کے آئے تھے. ان کے چچا، ان کا نام بھی انس، یعنی چچا کے نام پہ بھتیجے کا نام رکھا گیا. جب بہت سی لڑائی ہوئی تو وہ جو پیغمبر کے غلام جو زیادہ مشہور، وہ تو بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، لیکن ان کے چچا وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے پیغمبر نے ان کو میدان احد میں بلایا ہی نہ تھا. لیکن جب یہ لوگ فرار اختیار کرتے اور شاہد الحق کے الفاظ کچھ لوگ مدینے تک پہنچ گئے اور وہاں یہ خبر نہیں تو مدینے سے کچھ بوڑھے لوگ بھی بےتاب ہو کے باہر نکلا. ان میں یہ انس بھی ہیں پیغمبر کے غلام کے چچا. اب یہ کہتے ہیں کہ میں بڑی تیزی سے میدان جنگ کی جانب آ رہا. ایک مرتبہ میری نگاہ پر میں نے دیکھا کہ کچھ پہاڑیوں میں کچھ مسلمان بیٹھے. انہوں نے نام بھی بتائے، لیکن نام بتانے کی مجھے ضرورت نہیں. یہ 4-5 مسلمان بیٹھے جن میں کچھ تو میرے جانے پہچانے. میں ان کے قریب گیا تاکہ ان کو پیغمبر کے حالات دریافت کروں. تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ آپس میں ایک مشورہ کر رہے، بڑا عجیب مشورہ. وہ مشورہ یہ کر رہے کہ رسول تو مارے گئے، اب ہم میں سے کوئی آدمی ایسا کوئی سفارش کی ڈھونڈ کے لا جو عبداللہ ابن ابی تک ہمارا پیغام پہنچا دے، تاکہ عبداللہ ابن ابی ابو سفیان سے ہماری سفارش کرے کہ ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور ہماری جانیں بچ جائیں. انس کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے غلام کے چچا. میں تعجب میں آ گیا کہ تم لوگ کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کی سفارش تلاش کی جا رہی. آخر کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، تم تو ابھی میدان میں آئے، محمد تو مارے گئے، اب اس کے بعد ہم ڈر کے کیا کریں؟ بس اتنا سننا تھا کہ جوش میں آ گئے. کہا محمد مارے گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں؟ محمد کا خدا تو ابھی زندہ. ہاتھ اٹھائے پروردگارا، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اور پروردگارا میں ان لوگوں سے بالکل بری، یہ میرے خیالات نہیں. پروردگارا میں تیری راہ میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں کہ بوڑھا آدمی بے اختیار میدان میں جا کے کود پڑا اور ایسا لڑے کہ جب ان کا لاشا ملا تو اس پر 70 زخم تھے اور لاشا پہچانا نہیں جا رہا. ان کی انگلیوں میں ایک انگلی کی ایک پور، وہ اس کے اندر کسی بیماری کی وجہ سے ایک خاص قسم کا غبار پیدا ہو گیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ انگوٹھی پہنے ہوئے. وہ ایک خرابی اور بیماری تھی. البتہ وہ بیماری ایسی تھی کہ ان کے ہاتھ اور خوبصورت لگنے لگے تھے. اس سے فقط اس انگلیوں کے ابھرے ہوئے پور کو دیکھ کر ان کی بہن نے آ کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کا لاشا. ورنہ کتنا بوڑھا آدمی جس سے جہاد کی معاف، لیکن یہ کہہ کے میدان میں کود پڑا کہ اگر رسول مارے گئے تو ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا. اور یہ ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا. اس کے بعد مسلمان پوری شدت کے ساتھ، جتنے بھی باقی مانتا پوری شدت کے ساتھ مقابلہ کر رہے. جب یہ جنگ ہوئی تھی اور دو طرف سے مسلمانوں پہ دباؤ بڑھا، اس وقت پیغمبر اسلام اور امیر المومنین میں خاصا فاصلہ. یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ میدان جنگ کے نقشے اور حالات آپ کے ذہن میں رہیں. فاصلہ اس لیے کہ پیغمبر تو وہی ہیں جہاں شروع جنگ سے بیٹھے، لیکن جو لشکر کفار بھاگ رہا تو بھگانے والوں میں تو سب سے آگے، جن کو بھگا رہے سب سے آگے علی. تو جہاں تک وہ لشکر بھاگ کے گیا علی ان کے ساتھ ساتھ جا رہے. تو سب سے میدان ایک حصے میں رسول ہے اور آخری حصے میں علی. اور اس وقت پیغمبر اسلام پہ حملہ ہوتا ہے عقب سے. تو علی تو بہت دور، پیغمبر تک آتے آتے علی کو کچھ وقت لگے گا. اس دوران یہ سارے حادثات اور واقعات پیش آئے کہ پیغمبر اسلام اکیلے رہے. صرف 8 آدمی میدان جنگ میں، لیکن یہ 8 میدان جنگ میں بکھرے ہوئے. ان میں علی سب سے آخر میں، پیغمبر سب سے پہلے. بڑا فاصلہ بیچ میں آ چکا. جب کفار مکہ مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا تو انہوں نے ایک ارادہ کیا ہوا، بلکہ روایت میں کہ ان کے 5 آدمی ختم کھا کے آئے کہ ہمیں اور کچھ نہیں کرنا، سیدھا جا کے رسول پہ حملہ کرنا. چنانچہ وہ لوگ تیزی سے آگے بڑھے. پیغمبر اسلام کے قریب اس وقت ایک صحابی تھے موسیٰ ابن عمیر. ان کے حالات تو اتنے زیادہ اور اتنی مرتبہ میں نے ان کا تذکرہ کیا
کہ اب حالات بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. شہر مدینہ میں اسلام ان کی وجہ سے پھیلا اور ان کی شکل و صورت پیغمبر سے خاصی ملتی جلتی تھی. اس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اکیلے رہ گئے اور پیغمبر کا سب سے بڑا محافظ علی کفار کے لشکر کو بھگانے کے لیے بہت دور گیا ہوا تو یہ تلوار لی کہ پیغمبر اسلام کے سامنے آ گئے حفاظت کرنے کے لیے. چنانچہ سارا دباؤ ان پر پڑا اور زخموں کے نتیجے میں یہ شہید ہو کے زمین پہ گر پڑے. جیسے ہی یہ زخمی ہو کے زمین پہ گرے ویسے ہی کفار کو دھوکا ہوا کیونکہ ان کی شکل رسول سے ملتی کہ پیغمبر مارے گئے. چنانچہ یہاں سے وہاں تک کی آواز بلند ہو گئی قتل محمد قتل محمد قتل محمد. یہ آواز بلند ہوتے ہی کافروں کا حوصلہ بڑھ گیا اور مسلمانوں کی وہ حالت ہوئی کہ جو ابھی آپ نے شاہ عبد الحق کے الفاظ میں سنی. اب موسم بھی مارے گئے. باقی سارے مسلمان بھی یہ سن کے کہ رسول شہید ہو گئے جہاں جہاں لڑ رہے وہیں تک میدان چھوڑ کے جانے لگے. اچھا آپ کفار مکہ تو سمجھ رہے ہیں کہ رسول شہید ہو گئے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب دوسرے مسلمانوں کی خبر لینا. لیکن وہ 5 جو یہ قسم تھا کہ میدان میں آئے کہ ہمیں پیغمبر اسلام ہی کو نشانہ بنانا ان کے دلوں کو اطمینان نہیں. وہ آگے بڑھے کہ ہم اپنی آنکھ سے پیغمبر کا لاشا دیکھیں. جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ لاشا تو موسیٰ ابن عمیر کا پڑا اور پیغمبر اسلام اپنے مقام پہ کھڑے اور نام لے کے کہہ رہے الیہ الیہ عباد اللہ. اے اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس. جس سے قرآن کہہ رہا وَيَدْعُوكُمُ الرَّسُولُ أُخْرَاكُمْ. یاد کرو وہ وقت جب رسول تمہیں تمہاری خوش سے پکار رہا اور کوئی پیغمبر کی آواز سننے والا نہ تھا. اب یہ جو منظر دیکھا ان 5 آدمیوں نے سارے یہ تو غلط خبر نکلی اور اب تک یہ زندہ. ہمیں اپنے عہد کو پورا کرنا ہمیں اپنے وعدے کو پورا کرنا اور یہ کہہ کہ یہ پیغمبر کے قریب آئے. اب کوئی مسلمان اس وقت یہاں پہ نہیں. پیغمبر اسلام جب جہاد پر جاتے تو ساتھ ساتھ ہر فوج کے اندر ایک میڈیکل کور ہوتی زخمیوں کے علاج کے لیے. تو پیغمبر کچھ طبیبوں کو بھی لے جاتے. مدینے کے اندر ایک عورت اور ہمارا سلام ہے تمام مجاہدوں پر خصوصاً ان خاتون پر. ان کا نام ہے ام عمارہ. ام عمارہ تو ان کی کلیت ہے. ان کا اصلی نام ہے نصیبیہ یا نصیبہ. اختلاف ہے نصیبہ یا نصیبیہ. یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ آئی تھی میدان خود لڑنے کے لیے نہیں. لڑنے کے لیے تو اپنے بیٹے بھیجے. ان کے بیٹے بھی تھی فوج میں. یہ آئی تھی کیونکہ یہ زخموں کی مرہم پٹی بہت اچھے طریقے سے کر سکتی تھی. پیغمبر اسلام ان کو زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے لے کے آئے. ابھی جو لڑائی ہو رہی تھی شروع میں تو مسلمان تو کوئی زخمی ہی نہیں تھا. البتہ مسلمانوں کو پیاس لگ رہی تھی. تو اگرچہ یہ ڈاکٹر تھی آج کل کی اصطلاح لیکن انہوں نے دیکھا کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں تو پانی کی مشق اٹھا لی اور پیاسوں کو پانی پلانے لگے. یہ مشق لے کے جا رہی کہ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ پیغمبر اکیلے کھڑے پیغمبر کے قریب موسم کا لاشا ہے اور 4-5 آدمی پیغمبر کے قریب آ رہے ہیں. یہ برداشت نہ کر سکے. پانی کی مشق ایک طرف سے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اور پیغمبر کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. پیغمبر اسلام ان کو آتے دیکھا ایک تلوار ان کے حوالے سے. اب یہ اکیلی عورت اور بوڑھی عورت اس لیے کہ ان کے 3-4 تو جوان بیٹے ہیں میدان میں. لیکن پیغمبر اسلام کی حفاظت کے خیال سے پیغمبر کے سامنے آئے اور تلوار چلانا شروع کی. تاریخ کہتی کہ اتنی شان کے ساتھ انہوں نے تلوار چلائی. اب یہ سارے واقعات بس اتنی دیر تک پیش آئے کہ علی یہاں تک واپس آئے اس دوران کے حالات. یہ اتنی شان سے تلوار چلائی کہ پیغمبر اسلام تک مسکرا اٹھے اور یہ سارے کفار مرتبہ بھاگنے لگے. اچھا ان کے اپنے بیٹے میدان میں تھے اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اتنے میں ان کے بیٹے کا قاتل یہاں سے گزرا. پیغمبر نے کہا کہ ام ہمارا اس آدمی کو پہچانو اسی نے تمہارے بیٹے کو مارا. ایک مرتبہ جوش میں ماں آگے بڑھ اور اپنے بیٹے کے قاتل کی گردن پہ تلوار ماری اور اس کا لاشا وہیں پہ گر پڑا. پیغمبر اسلام مسکرا کے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے بیٹے کا اپنے ساتھ لے لیا جو اسلام میں ایک حق ہے باپ اور ماں کے پاس. یہ تلوار چلا رہی باقی سب لوگ بھاگ گئے. اچھا یہاں کوئی بڑا لشکر نہیں تھا اس وقت صرف 5-6 آدمی یہ سب بھاگے. لیکن اچھا یہ اس لیے بھاگے کہ یہ لوگ پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنے آئے ان کے پاس بڑا پتھر نہیں تھا. ام ہمارا کے ہاتھ میں تلوار اور یہ منظر لیکن کسی مسلمان کو غیرت نہیں آ رہی. یہاں تک کہ تم پیغمبر نے ایک بھاگتے ہوئے مسلمان کو دیکھا جس کے پاس ہار. پیغمبر نے کہا کہ اے شخص بھاگ رہا ہے تو بھاگ جا لیکن ہار تو دیتا جائے یہاں کسی کے کام آ جائے. اور وہ بھی بڑا ہی پیغمبر کا فرما بردار تھا.
قدم نہیں روکے، بھاگا، لیکن ڈھال کو پیغمبر کی طرف پھینک کے بھاگا کہ لیجیے اسے سنبھالیے۔ پیغمبر نے ڈھال اٹھائی اور اس عورت کے حوالے کر دی نصیبہ کا۔ اب ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال، لیکن باہر ایک عورت جو تلوار چلانا اس نے سیکھا بھی نہیں، وہ رافا بھی کتنا مقابلہ کر، اتنے وہ جو بھاگ کے گئے انہوں نے ایک ایسے سپاہی کو بھیج دیا جس نے ڈبل ذرا پتھر پہنی، اس نے آ کے حملہ کیا۔ ام عمارہ نے اس پہ تلوار چلا، ان کی تلوار نے کوئی اثر نہیں کیا کیونکہ وہ جو سپاہی دوہے کا لباس پہنتے وہ بھی ڈبل پہنا ہوا، اس نے تلوار چلائی، ان کے بائیں کانے میں زخم آیا اور اتنا شدید زخم کہ 1 سال کے بعد جا کے زخم ٹھیک ہوا۔ تو نہ جب یہ تھک بھی گئی اور زخمی بھی ہو گئی ہے اور گر پڑی، یہ خاتون جب تک ان میں طاقت رہی پیغمبر نے دفاع کیا۔ اب پیغمبر اسلام ایک مرتبہ پھر ظاہری اعتبار سے خالی ہو چکے اور وہ جو 5 آدمی ملت مان کے آئے یا میں پیغمبر پہ حملہ کرنا، ایک مرتبہ وہ پلٹ کے واپس آ رہے ہیں۔ ان میں ایک آدمی 5 میں سے ایک تو ایسا آدمی تھا جس سے پیغمبر اسلام نے بہت پہلے وعدہ کیا، اس کا نام تھا ابی ابن خلف۔ یہ مکے کا رہنے والا تھا۔ جب تک مسلمان مکے میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مکے کے مسلمان جو تھے اس وقت تلوار نہیں چلتی تھی، اس وقت تو زبانی بات چیت ہوتی تھی، اس لیے گھوڑا پالا تھا۔ یہ ابی ابن خلف، میں بہت پہلے جا رہا ہوں، صرف اتنی ہے کہ اس واقعے کا میدان عہد سے تعلق، اس لیے گھوڑا پالا اور بڑے پیار سے روزانہ صبح اس کو دانا دیتا، لیکن اس گھوڑے کو دانا دینے کے بعد فوراً یہ پیغمبر کی تلاش میں آتا تھا۔ جہاں بھی پیغمبر ملتے تھے ان کو روک کے کہتا، تمہیں پتا ہے کہ میں نے وہ گھوڑا پالا، آج سے میں اس کو دانا دے کے آ رہا ہوں۔ یہ گھوڑا میں نے صرف اس لیے پالا کہ ایک دن اسی پر بیٹھ کر میں تجھے فخر کروں گا۔ یہ وہ روزانہ بلا نامہ سب کے رسول کو یہ خبر دے کے جاتا ہے، یہ جملہ دے کے جاتا اور پیغمبر اسلام سنتے رہتے ہیں اس کی بات۔ ایک دن پیغمبر نے پلٹ کے ایک جملہ کہا کہ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے کہ تو اسی گھوڑے پر بیٹھ کر مجھے قتل کرنے آئے گا، لیکن تو میرے ہاتھ سے مارا جائے۔ یہ صرف ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ جواب دیا، باقی وہ 8-9 سال تک روزانہ پیغمبر کو یہ خبر دیتا رہا کہ میں آپ کو قتل کروں۔ اچھا، کفار مکہ جتنے بھی دشمن اور رسول کے دل میں ہر ایک کو یقین ہے کہ پیغمبر سچے، ان 5 آدمیوں میں یہ آدمی بھی ہے، بلکہ اس کی منت تو بہت پرانی، اسی گھوڑے کو بیٹھ کے آیا ہوا اور پیغمبر کے قریب پہنچ گیا۔ جب موسیٰ ابن عمیر شہید ہو گئے، اس کے بعد ہمارا نامی عورت زخمی ہو کے گر پڑی، اب یہ 5 آدمیوں کے ساتھ کے قریب آیا، سب سے آگے یہ پیغمبر کے قریب پہنچا۔ اس وقت پیغمبر ایک شہید مسلمان کا نیزہ اٹھا، وہ تیزی سے دوڑتا آ رہا، جس سے پہلے کہ وہ پیغمبر پہ حملہ کر، پیغمبر نے اپنے نیزے کو آگے بڑھایا اور ایک ہلکی سی خراش اس کی گردن میں ڈالی۔ کوئی بڑا زخم نہیں، ایک ہلکا سا زخم، بس یہ زخم لگنا تھا کہ پہلے تو 2 مرتبہ وہ چیخا، اللہ اللہ، آگ لگ گئی اور پھر گھبرا کے بھاگا اور اتنی تیزی سے بھاگا کہ میدان احد چھوڑتا جا رہا۔ آخر میدان میں اب اس کو کیا نہ دے، گھبرا کے پوچھا تم کہاں دوڑے جا رہے، تم پہ تو ہم کو بہت بھروسہ تھا، کہا تمہیں نہیں پتا محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ کہا کیا قتل کیا؟ یہ زخم تو بہت ہی معمولی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کہا کہ نہیں، وہ مکے میں مجھ سے ایک دن کہہ چکے ہیں کہ مجھے قتل کریں اور یہ وہی نشان ہے کہ جس سے میں قتل ہوں گا۔ اتنا وہ ڈرا اور ڈرا اس لیے کہ اسے رسول کی سچائی پہ یقین کہ روکا بھی نہیں، بھاگتے بھاگتے مدینے سے دور ہو گئے، راستے میں گرا اور اسی زخم میں مر گیا۔ یعنی میدان احد سے ابھی کافروں کا لشکر واپس آیا بھی نہیں اور یہ راستے میں واقعے کے حل ہوا۔ تو یہ تو ایک آدمی تھا جسے پیغمبر نے اپنے نیزے سے ہلکا سا زخمی کیا، لیکن باقی جو 4 آدمی تھے وہ پیغمبر کے قریب آتے اور ایک مرتبہ ایک نے ایسا پتھر مارا کہ پیغمبر کے سر کے زخم پیدا ہوا اور اتنا خون بہا کہ پیغمبر کا سارا جسم خون میں آلودہ ہو گیا۔ دوسرے آدمی نے دوسرا پتھر مارا جو پیغمبر کی ٹہنے مبارک پر لگا اور پیغمبر اسلام کی ٹہنے مبارک سے خون جاری ہو گئے۔ تیسرے آدمی نے پیغمبر کے دائیں پہلو پہ تلوار ماری جس کا زخم پیغمبر کے پہلو میں آیا۔ بس یہاں تک ایک روایت، پھر روایت یہ، بلکہ روایت نہیں، مشہور یہ، چوتھے آدمی نے ایسا پتھر مارا کہ پیغمبر کے سامنے کے 2 یا 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب یہ عام مشہور روایت ہے۔ ایک مرتبہ یہاں رک کے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، جب آپ کو یاد ہو کہ میرا عام طریقہ کار یہ کہ تاریخوں میں کچھ بھی ہو، اگر کسی مسئلے میں امام کی کوئی حدیث آئی، ہم تمام تاریخی روایتوں کو چھوڑ کے فوراً امام دیتے ہیں۔ اس موقع پر بھی امام کی ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سرانا
ایک صحابی ہے امام کے اور بہت ہی عظیم صحابی، یہ کوفے کے رہنے والے، ایک مرتبہ یہ مدینے آئے. اس وجہ میں مجھے کتنے ہی ایسے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں جو مدینے کی زیارت سے مشرف ہے. ان کو معلوم ہے کہ جب ہم مدینے میں جاتے ہیں تو یقیناً روضہ رسول کی زیارت تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد مدینے کے اطراف میں اور زیارتیں بھی کرتے ہیں. بہت کی لڑائی کہاں، خندق کی لڑائی کہاں، ایک ایک مقام. تو زرارہ جب مدینے میں آئے، اگرچہ امام مدینے میں ہے لیکن امام سے تو نہیں کہہ سکتے کہ مولا مجھے زیارت کرا دیجیے. انہوں نے مدینے میں ڈھونڈا کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ مجھے ساری زیارتیں کرا. یہ واقعہ ہے بہت کی لڑائی کے 150 سال بعد کا. ایک آدمی مل گئے، کہا کہ ہاں میرے بزرگ بہت سے لڑے، مجھے ساری زیارتیں پتا. زرارہ نے کہا چلو میرے ساتھ. وہ لے کے گیا. ابھی آج کل بھی جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے میدان بہت تو کھلا ہوا، لیکن اب کافی نشانات مٹ گئے. وہ جو کہ ایسا آدمی تھا جس کے پردادا بہت میں لڑ چکے، اس نے ایک جگہ بتائی. تو یہ جگہ دیکھو، یہ وہ مقام ہے جہاں رسول کے دندان مبارک شہید. پھر کہا کہ یہ پہاڑ پہ جگہ دیکھو، یہ وہ مقام کہ جب پیغمبر اسلام بہت زخمی ہو تو پیغمبر میدان بہت سے نکل کے یہاں آئے اور کچھ دیر یہاں آرام کیا. اچھا یہ غار اب تک کے غار، اور عام مسلمان کچھ عقیدہ مسلمان اس غار کی زیارت کے لیے پہاڑی پہ جاتے بھی اور بہت ہی زحمت اٹھاتے ہیں. خیر زرارہ نے یہ ساری زیارتیں کر دی، لیکن زرارہ کا دل مطمئن نہیں ہوا. اگلے دن وہ اپنی زیارت کے لیے گئے، یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. اب مدینے آئے، قبر رسول کی زیارت اور زیارتوں کے بعد امام کے پاس آئے. اگر زرارہ امام کے شاگرد بھی ہیں، 10-12 سال امام کے پاس پہلے پڑھ چکے، آئے اور کہا فرزند رسول، کل میں نے مدینے کے اطراف میں بہت کی زیارت کی، لیکن جس نے مجھے زیارت کرائی اس نے 2 باتیں بتائی جس پر میرا دل مطمئن نہیں. اس نے ایک وہ جگہ دکھائی جہاں رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے. اچھا ہمارے بچہ جو ہے وہ اس واقعے کو مانتا، لیکن اب معصوم کا جملہ سن. اور ایک اس نے وہ مقام دکھایا جہاں زخمی ہو کر پیغمبر احد کے میدان سے ہٹ کے پہاڑی میں جا کے بیٹھے. زرارہ کہتے میں نے اتنا کہا اور امام کا چہرہ جلال کی وجہ سے سرخ ہو گیا. کہا کہ یہ بالکل غلط کہا گیا. نہ تو ہمارے جب کے دانتوں میں سے کوئی دانت شہید ہوا، دندان مبارک کوئی شہید نہیں ہوا، زخمی ہوئے دانت کوئی شہید نہیں ہوا، اور نہ ہی ہمارا جب میدان سے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا. یہ غلط تمہیں بتایا گیا کہ زخمی ہو کر پیغمبر نے میدان چھوڑ دیا. شاید یہ اس لیے تاکہ میدان چھوڑنے کی غلطی کو ذرا کم کیا جائے. تو بھائی رسول بھی تو آخر میں چلے گئے تھے. امام نے کہا پتن والا آداب البرا میں علامہ سبق سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں. امام نے کہا دونوں راستے غلط مشہور ہو گئے. ہمارا جنگ احد کے اختتام تک جہاں اکبر وقت میں کھڑا تھا آخر تک وہ حفاظت رہا اور دندان مبارک شہید نہیں ہوئی. یہ 2 باتیں امام نے بتائی. اسی لیے میں جب اپنے ساتھیوں کو زیارت کراتا ہوں احد تو اس غار کی تلاش ہم کرتے ہی نہیں. جس سے امام نے کہا کہ جھوٹی بات اور صحیح نہیں ہے. پیغمبر میدان کبھی نہیں چھوڑے، وہیں کھڑے رہے. خیر یہ تو ابھی بعد میں مرحلہ تھا کہ پیغمبر کو میدان چھوڑنے کا کیا واقعہ. پہلی بات دندان مبارک. تو شیعہ روایات کے اعتبار سے پیغمبر کا سر زخمی ہوا، پیغمبر کے ہونٹ زخمی ہوئے، پیغمبر کے پیروں پہ تلوار لگی، پیغمبر کا چہرہ سرخ ہوا خون سے، دندان مبارک شہید نہیں ہوئے. اور اگر آپ کو اس کی مزید تفصیل معلوم کرنا تو کسی بھی علم کلام کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے. جو نبی ہوتا، نبی اس کے جسم کوئی ایسا حیض نہیں ہو سکتا جو دائمی ہو، اور کوئی اسے ایسی بیماری نہیں ہو سکتی جس سے لوگ کراہیت اختیار کریں. یہ 2 ہمارے عقائد میں شامل. نبی کے جسم میں معذلہ لنگڑے بننا یا ہاتھ کی خرابی یا دانت ٹوٹ جانے کا عیب پیدا نہیں ہوگا، اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی جس سے لوگ کراہیت اختیار کریں. حضرت ایوب کی بیماریوں میں ایسی بیماریاں بھی لکھی گئی جو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے نبی کو ہو ہی نہیں سکتی. یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، عقیدے کی بات. تو دندان مبارک شہید ہونے کی روایت پڑھ دی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے روایت پہ یقین آپ نہ کریں. پیغمبر زخمی بے شک اولا بھی زخمی ہوئے لیکن دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، کیونکہ دانت ٹوٹنا ایک عیب ہے اور نبی اور امام میں کوئی عیب نہیں ہوتا. خیر ہم واپس اپنے عنوان چاہتے ہیں. یہ 4 آدمی نے قریب آ گئے. ایک نے پیغمبر کے سر کو، ایک نے دہنے مبارک کو اور ایک نے دائیں پہلو کو زخمی کیا. اور پیغمبر زخمی، عورت نڈھال ہو کے گر چکی ہے، وہ سب شہید ہو چکے. لیکن بس یہی وہ وقت ہے کہ جب مولا کائنات بڑی تیزی کے ساتھ صفوں کو کاٹتے ہوئے پیغمبر کے قریب تک آ گئے.
پیغمبر کے نزدیک پہنچ چکے. ایک مرتبہ پیغمبر انہی زخموں کے دوران نگاہ اٹھا کے دیکھا تو چاروں کے چاروں دشمن غائب بلکہ مارے جا چکے, اور دیکھا تو سیدھی طرف علی کھڑے اور تلوار کو حرکت دے رہے. آئے علی, سارے لوگ میدان سے بھاگے, تم نہیں بھاگے؟ اللہ کے رسول, کیا میں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاتا ہوں؟ یعنی علی کی نگاہ میں یہ عمل پورا کفر کے برابر. پیغمبر اسلام مسکرائے, کہا علی دیکھو ادھر سے گروہ آ رہا, میرا مولا تیزی سے آگے بڑھا اس گروہ کا خاتمہ. پیغمبر نے کہا دیکھو بائیں طرف سے گروہ آ رہا, علی تیزی سے آگے بڑھے, بائیں طرف سے اس گروہ کا خاتمہ. ابو سفیان نے کہا ٹوٹ پڑو محمد پر. ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہوا. اب میرا مولا بڑے عجیب انداز سے پیغمبر کا ایک ہی چار حملہ رہا, بڑی تیزی سے پیغمبر کی چاروں طرف گردش کر رہے ہیں اور ہر ایک کی گردن کاٹتے جا رہے ہیں. پیغمبر نے دیکھا پیغمبر پر کھڑے اور حرم میں نظر آ رہے ہیں. اے جبرائیل اتنے حیرت پیدا کیوں؟ اللہ کے رسول محبت اور ہمدردی اور وفا کس کو کہتے ہیں, اس کا مظاہرہ علی کر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا کیوں نہ ہو ایسا, اللہ منی وانا منہ, وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. جبرائیل نے کہا وانا منکما, اور اللہ کے رسول میری تو خواہش ہی ہے کہ میں بھی آپ دونوں کے درمیان, میں بھی آپ دونوں سے ہو جاؤں. اور بس یہی وہ موقع تھا کہ جب یہ باتیں ٹھیک رہے, 9 تلواریں علی کے ہاتھ سے ٹوٹ چکی اور اب کوئی 10ویں تلوار نہیں کہ جبرائیل آسمانی تلوار رسول کو دی اور رسول نے علی کو دی. علی نے یہ تلوار لے کے جہاد شروع کیا اور عین اسی موقع پر شاہ حد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آسمان سے ایک آواز آئی, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, اور علی کا جہاد جاری, علی کا جہاد جاری. کہ کوئی جوان نہیں علی جیسا, کوئی تلوار نہیں ذوالفقار جیسی, علی کا جہاد جاری. علی کی پوری کوشش پیغمبر اسلام کے دفاع کی ہے. جب اتنا شدید علی نے دفاع کیا, اب کو پائے مکہ کے قدم اکھڑے. اب ایک مرتبہ وہ دوبارہ فرار اختیار کرتے ہیں اور تیزی سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. مگر اس دوران مسلمانوں کو عظیم نقصان برداشت کرنا پڑا. پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کی شہادت کا, جناب حمزہ کی شہادت کا مسئلہ یہ ہوا کہ جب پیغمبر پہ حملہ ہوا اور علی تیزی کے ساتھ پیغمبر کے قریب آئے. ہاں یہ بھی تاریخوں میں کہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے قریب آ رہے ہیں, لیکن راستے میں اگر یہ دیکھا کہ کسی مسلمان پہ حملہ ہو رہا تو مسلمان کو بچاتے ہوئے آئے. مثلا ذکوان ابن قیس کا واقعہ بہت مشہور. یہ ذکوان ابن قیس پیغمبر کے خیمے کو پہرا دیا کرتے تھے راتوں کو. میدان احد جب سب فرار اختیار کر گئے کہ میدان میں لڑ رہے, میرا مولا تیزی سے واپس آ رہا ہے رسول کی طرف کہ دیکھا ایک کافر ابو الحکم کی تلوار بلند ہو چکی. اس نے ذکوان کو گردن سے پکڑا اور تلوار چلانا چاہتا. علی کو بہت جلدی ہے پیغمبر کے پاس جانے, لیکن جیسے ہی اس کو مظلوم آیا تیزی سے آگے بڑھ ابو الحکم کے 2 ٹکڑے کیے, ذکوان کو رہائی دلوائی اور پیغمبر کے قریب آئے. تو راستے میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن جناب حمزہ اس دوران شہید ہو گئے. اور کیسے شہید ہوئے یہ واقعہ پہلے آ چکا ہے, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. کہ زبیر مکے کا ایک سردار, اس کا چچا بدر میں مارا گیا, اور ہندا بہرحال تو مکے میں اس کا جو مقام ہے ہر ایک کو معلوم, اس کا باپ اور چچا اور بھائی اور بیٹا 4 رشتے دار مکے بدر میں مارے گئے. تو زبیر نے اپنے غلام وحشی سے وعدہ کیا کہ تم میرے چچا کا بدلہ لو, میں تمہیں آزاد کروں. ہندا نے کہا کہ تم میرے 4 رشتے داروں کا بدلہ لو, آزادی کو بھی 1000 دینار تیور کی بڑی مقدار, اپنا سرخ جوڑا پھینکوں. جو ہندا کے پاس ایک خاص لباس تھا جو سارے مکے میں مشہور, وحشی کے لیے بہت بڑا انعام. کہا کہ یہ بدلہ کیسے؟ تو ہندا نے کہا یہ محمد کو قتل کرو یا علی کو قتل کرو یا حمزہ کو قتل کرو. وحشی کہتا کہ جب میں آیا بہت کی لڑائی تو میرے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا, یہ لڑائی میری لڑائی ہی نہیں تھی, میں تو غلام, میرے سامنے تو اپنی آزادی تھی. میں نے ایک مرتبہ دل میں سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. لڑائی شروع ہوئی, میں نے کہا محمد کے قتل کا خیال تو نکال دو. اصحاب و انصار اتنا چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے کہ وہاں تک تو میں نہیں جا سکتا. علی لڑتے لڑتے بہت آگے آتے ہیں, لیکن ایسی لڑائی لڑ رہے کہ ویسی نے آج تک نہیں دیکھی کہ سامنے بھی, دائیں بھی, بائیں بھی, پیچھے بھی, چاروں طرف سے علی ہوشیار ہے, کوئی کہیں سے حملہ نہیں کر سکتا. علی کے قریب بھی نہیں جانا, مارے جاؤ. ہاں حمزہ بہت بہادر ہے, لیکن جوش میں جب آتے تو پھر یہ صرف سامنے دیکھتے ہیں, باقی بھول جاتے ہیں میرے دائیں بائیں کون. ہاں حمزہ پہ حملہ کرنا آسان. اب میں موقع کی تلاش میں تھا, ویسی موقع کی تلاش میں. ادھر وہ سارے واقعات پیش آ گئے, لیکن ویسی کو کوئی غرض نہیں, یہ اس کی لڑائی نہیں, نہ وہ مسلمانوں کا دشمن تھا, نہ وہ کافروں کا ہمدرد, آزادی چاہتا.
چنانچہ اسے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ پہلے کون بھاگا، یہ بھی پتا نہیں چلا بعد میں کون بھاگا، وہ تو حمزہ کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے میدان میں حرکت کر رہا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی شان میں مکے میں گستاخی کرنے والا ایک آدمی آ گئے، جس کی ماں اس طرح مردوں کے لیے ختنہ عورت کے لیے بھی اسلام نے مستحب قرار دیا، اور اس کی ماں کا پیشہ یہی تھا، چنانچہ وہ کہلاتی تھی خطانتی النساء۔ اس کا بیٹا پیغمبر کی شان میں انتہائی گستاخی کرتا، جناب حمزہ نے اس کو دیکھا، البتہ اس وقت دیکھا کہ جب کافی مسلمان بھاگ چکے اور پیغمبر خطرے میں، لیکن دشمن رسول اور گستاخ رسول کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، آگے بڑھ کے اس پہ حملہ کیا۔ وحشی اس وقت بہت قریب آئے، دیکھا یہ بہترین موقع، حمزہ کے سامنے کافر آ گیا، اب حمزہ دائیں بائیں نہیں دیکھی، موقع دیکھ کے اس نے ایک مرتبہ اپنا حربہ چلایا، وہ چھوٹا تیر جو سیدھا عام تاریخوں میں لکھا جناب حمزہ کی ناک کے نیچے داخل ہوا۔ چھٹے امام نے کہا یہ بھی غلط ہے، وہ میرے چچا کے سینے میں جا کے لگا اور میرے چچا کے سینے سے لے اس نے شکر تک پورے سامنے کے جسم کو پھاڑ دیا۔ جناب حمزہ جس حالت میں اتنی طاقت تھی جسم کہ پورا جسم کٹ گیا، پھر بھی آگے بڑھتے ہیں تاکہ وحشی پہ حملہ کرے، لیکن چل بدن چل کے گر پڑے۔ وحشی کہتا کہ جیسے ہی یہ منظر دیکھا میں نے دیکھا میں خوشی سے اچھل پڑا، میں آزاد ہو گیا، مجھے آزادی مل گئی۔ اور ہندا نے مجھ سے ایک بات اور کہی، اسے پورا کرنی تھی، سینہ تو کر چکا، آگے بڑھ کے جناب حمزہ کا جگر میں نے کھاتا، اور اسے لے کے میں ہندا کے پاس گیا تاکہ اس سے ثابت بھی کروں کہ میں کامیاب آیا ہوں۔ ہندا اچھی وہ وقت ہے کہ پیغمبر پر حملہ ہے چاروں طرف سے، یعنی کفار واپس آ رہے ہیں، تو ہندا بھی جو پہلے پائچے اٹھا کے بھاگ رہی تھی اب اطمینان سے واپس ایک مقام پہ کھڑی، وحشی پہنچا، آج کے لیے خوشخبری، اور یہ کہہ کہ ایک مرتبہ جناب حمزہ کا یہ جگر ہندا کے حوالے کیا۔ عام روایتوں میں یہ ہے کہ تاریخوں میں کہ ہندا نے آپ کے خون کے اس جگر کو کھا لیا، لیکن معصوم نے کہا یہ بھی غلط، ہندا نے جگر کو لیا، کلیجے کو لیا، کھانا چاہا، پروردگار نے اسے ہڈی کی طرح سخت کر دیا کہ اس کے دانت زخمی ہو، اس لیے کہ خدا نے یہ چاہا کہ ہندا کے جگر، ہندا کے جسم شہید رہے، خدا کے جسم کا کوئی حصہ نہ جانے پائے، اس لیے کہ اگر جگر کا ٹکڑا ہندا کے جسم میں پہنچ جاتا تو یہ شہید کا جگر شہید کو جنت لے جانا، اور دوسری طرف کوئی کہیں اور جانا ہوگا تو پروردگار عالم اس پہ راضی نہ ہوا، چنانچہ ہندا اس نے کوشش کی، اور اس کوشش کی وجہ سے اس کا نام ہے جگر خار، خار فارسی کا لفظ یعنی کھانے والی، جگر کھانے والی، اور یہ اتنی بدنامی ہو گئی بات کہ پورا خاندان ہی سجایا عاقلۃ الاقبال، عاقلہ عربی کا لفظ ہے کھانے والی، اقبال مانی جگر، بہرحال میں طرف مسئلہ ہے جس کی تفصیل بات میں آئے۔ پھر بھی جب یہ جگر نہ کھا سکے تو اور اس کا غصہ بڑھا، کہا کہ بتاؤ حمزہ کا نشہ کہاں، ویسی لے کے آئے۔ اس وقت تک مسلمان جا چکے، کافر اب بہت آگے پہنچ گئے، جناب حمزہ کا نشہ پڑا۔ ہندا نے اپنے ساتھ کی دوسری عورتوں کو بھی بلایا، اکیلی نہیں، کافی مسلمانوں کی ناشے پھیل جاؤ، جو میں کر رہی ہوں وہ تم کرو۔ اور ہندا نے کیا، جناب حمزہ کی ناک کو کاٹا، جناب حمزہ کی دونوں کانوں کو کاٹا، جناب حمزہ کی آنکھوں کے پپوٹوں کو کاٹا، ہونٹوں کو کاٹا، ہار بنا کے اپنے گلے میں پہنا، اور خوشی کے عالم میں میدان بہت میں رفت کرنے لگے۔ اور یہ منظر دیکھ جو باقی اس کی پارٹی اور ٹیم ہے جس کے شہید کا لاشا ملا، انہوں نے اس طرح سے شہید کے لاشے کی بے حرمتی کی، اس کو عربی میں کہتے ہیں مسلح کرنا، لاشے کو پامال کرنا اور توہین کرنا۔ یہاں تو ہندا ان کاموں میں لگی ہوئی، ادھر علی پہنچ چکے، چنانچہ اس شدت سے رسول کا دفاع کیا کہ ایک مرتبہ تارن اس طرح کفار بھاگا اور بھاگ کے ایک مقام میں سانس لینے کے لیے وہ رکے۔ میرا مولا کفار مکہ کو کبھی نہ چھوڑتا، لیکن جو کہ پیغمبر بہت زیادہ زخمی، اس لیے پہلی ذمہ داری پیغمبر کے زخموں کا خیال کرنا۔ اسی عرصے وہ مسلمان جو بھاگ کے مدینے گئے ان کی خبر مدینے میں پھیل گئی۔ جناب سیدہ نے جو سنا کہ میرا بابا زخمی ہو گیا، بے اختیار روتی بھی اپنے حجرے سے باہر آئی، اور 13 اور خواتین مدینے سے چلی، 14 خواتین مدینے سے چل کے بہت کے میدان میں آتی۔ جناب سیدہ اپنے ساتھ، ہماری روایتوں میں ہے کہ ریشم کا کپڑا لائے، صحیح بخاری میں ہے کہ حسین یعنی تان کا ایک کپڑا لے کے آئے۔ یہ زخم کو سینے کے لیے، زخم میں ڈالنے کے لیے ضروری، جب آئیں یہاں پہ تو اپنے بابا کو زخمی پایا۔ میرا مولا اور تو کوئی سامان نہیں، ڈھال میں پانی بھر کے لایا، شہزادی اپنے بابا کے زخموں سے خون کو صاف کیا، پھر اس ریشم کے کپڑے کو چلایا، یہ صحیح بخاری کے مطابق تان کو چلایا، اس کی رات کو زخموں میں بھرا جو زخموں کا علاج کیا جاتا۔
علی اور فاطمہ اس طرح پیغمبر اسلام کی تیمارداری کر رہے ہیں. اور عین اس موقع پر ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ علی یہاں سے فارغ ہوتے پھر ہمارے پیچھے آئیں. اس نے چاہا کہ جاتے جاتے میں مسلمانوں کا حوصلہ پست کر. اچھا لشکر کفار پیچھے ہٹ گیا ہے علی کی وجہ. میدان میں فقط رسول ہے، علی ہے، فاطمہ. یہ منظر دیکھ کر کچھ مسلمانوں میں ہمت پیدا ہو اور وہ ایک مرتبہ پیغمبر کے قریب آنے لگے پہاڑیوں سے اتر کر. ابو سفیان نے کہا کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست کیا جائے، ان کو ہم ہرا تو نہیں سکتے اور کسی طرح ان کی ہمت توڑی جائے. چنانچہ وہ ان پہاڑوں کے قریب گیا اور آواز کرانے لگا اعلیٰ حبل اعلیٰ حبل، ہمارا حبل بہت بلند بہت بلند. کسی مسلمان نے دوڑ کے کہا اللہ کے رسول. ابو سفیان پہاڑی پر موجود مسلمانوں کے سامنے یہ آواز بلند کر رہا. پیغمبر نے کہا خاموش نہ رہو، تم بھی جا کے اس کا جواب دو اور آواز بلند. اگر وہ کہتا ہے اعلیٰ حبل تو تم کہو اللہ احق کا وہ اجل، ہمارا اللہ زیادہ عزت والا اور زیادہ بزرگ. جیسے ہی یہ نعرہ وہاں پہنچا اس کے نعرے کا جواب ملا، اس کی ہمت ٹوٹی. اس نے دوسرا نعرہ لگایا لنا غصہ ولا غصہ لکم، ہمارے پاس تو غصہ جیسا خدا، تمہارے پاس کوئی غصہ نہیں. پھر دوڑ کے کوئی مسلمان آئے، اللہ کے رسول وہ یہ کہہ رہا. پیغمبر نے کہا تم جا کے کہو. اگر وہ کہتا ہے لنا غصہ تو کہو کہ اللہ مولانا. اگر وہ کہتا لا غصہ لکم، تمہارا کوئی غصہ نہیں، لا غصہ لکم، تم سے کہو لا مولا لکم، اور تمہارے پاس کوئی اللہ جیسا مولا نہیں. جب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام دیکھتے جہاد ہماری تلوار کا نہیں ہوتا، کبھی جہاد سوال کا بھی ہوتا، کبھی جہاد ناروں کا بھی ہوتا، کبھی جہاد دشمن کے مقابلے میں اتنے ہی روز دکھانے کا بھی ہوتا. یہ اب سواری لڑائی ہو رہی جو آج کل ریڈیو ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے لڑائی لڑی جاتی. عہد کے میدان کی یہی تو خصوصیت کہ عہد کے میدان میں تلوار کی لڑائی بھی ہو، عہد کے میدان میں یہ ذرائع ابلاغ والی لڑائی بھی ہو. ادھر سے نعرہ آتا، ادھر سے پیغمبر وہ نعرہ دیتے کہ ٹوٹا ہوا حوصلہ مسلمانوں پر جھولنے لگتا، بس ہمت دوبارہ جوان ہونے لگتی. ابو سفیان نے دیکھا کہ اس طرح تو کامیابی نہیں ہوگی، نعرے بازی بھی بنتی. کیوں؟ علی اب پیغمبر کے زخموں سے فارغ ہو چکے اور تلوار لے کے آگے بڑھ رہے. فوراً ابو سفیان پیچھے ہٹ گیا کہ جتنی تھوڑی بہت کامیابی مل گئی یہی بہت، اب میدان میں نہیں کھڑا رہنا. اچھا تمام مسلمان مورخ لکھتے بہت سے مسلمانوں کو شکست، لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا شکست ہے کہ جب اس کے اندر وہ سارے مکہ بھاگے ہوئے واپس جا رہے ہیں، یہ شکست نہیں. بیچ میں یقیناً مسلمان کمزور پڑے، لیکن آخر میں مسلمان بھاگ کے مدینے نہیں آئے، کافر بھاگ کے مکے گئے. چنانچہ جیسے ہی دیکھا گیا کہ فاطمہ اور علی نے رسول کے زخموں کی مرہم پٹی کر دی اور اب علی تلوار لے کے آگے بڑھ رہے، فوراً واپس آیا. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں سے واپس چلو، اس سال تو ہم کامیاب نہیں ہوئے، اگلے سال ہم دوبارہ آئیں. یہ جملہ اگلے سال دوبارہ آئیں گے، یہ جملہ بتا رہا کہ لشکر کفار اپنے آپ کو شکست کھایا وہ سمجھ کے جا رہا. ورنہ واپسی کس بات؟ اگر بدر کا انتقام لے لیا تو ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کو آنا چاہیے، لیکن نہیں. ابو سفیان جاتے جاتے بابا سے بلند کہہ دیا مسلمانوں اگلے سال انتظار کرنا، دوبارہ تم سے ملاقات ہو رہی. اور پیغمبر نے کہا تم بھی کہو کہ فکر کی بات نہیں، ٹھیک ہے کہ تم کو اگلے سال. اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا، یہ کہہ کے نہیں چلا اپنے لشکر کو. اب یہاں دیکھیے پیغمبر کو تو سب کچھ معلوم، لیکن مسلمانوں کو یہ بتانا کہ لڑائیاں جو لڑی جاتی اس میں جنگی حکمت عملی بھی دیکھی جاتی. چنانچہ پیغمبر نے ایک مسلمان کو بلایا. بعض روایات میں ہے کہ علی ہی کو بلایا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک مسلمان کو بلایا. کہا کہ دیکھو وہ اعلان تو کر کے گیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکہ ہو اور وہ گھوم کے مدینے پہ حملہ کر رہا ہو، کیونکہ مدینہ تو اس وقت خالی پڑا. اب تم جا کے دیکھ کے آؤ کہ ان کا کیا ارادہ. اور دیکھو اس کی پہچان یہ کہ اگر وہ اونٹوں کو خالی رکھ رہے ہیں اور گھوڑوں پر بیٹھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ گھوڑا جنگ میں کام آتا. اگر وہ گھوڑوں کو خالی لے جا رہے ہیں اور اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ صحرا میں جانا چاہتے ہیں، اونٹ صحرا میں کام آتا، یعنی واپس جا رہے ہیں. دیکھیے پیغمبر اسلام کتنے اصول بتا رہے ہیں اور مسلمان کے ذہن کو کتنا ہوشیار کر رہے ہیں. گیا یہ پیغمبر کا سراغ حسان یا جاسوس یا اسپائی خبر لے کے آیا اللہ کے رسول، گھوڑے اس کے خالی ہیں، اونٹوں کے سارے مرد اور عورتیں سوار. پیغمبر نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جا رہے ہیں. اے مسلمانوں تم کامیاب ہو گئے. اور اب پورا دن لڑائی میں گزر گئے. ظہر و عصر کی نماز کا وقت گزرا جا رہا. پیغمبر نے کہا پہلے نماز پڑھنا، یہ اہمیت نماز ہے، پہلے نماز پڑھنا. لیکن پیغمبر اسلام اتنے زخمی ہیں، اتنے زخمی کہ سارے مسلمان جماعت کے ساتھ
جماعت کی نماز. پیغمبر میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, پیغمبر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. پیغمبر بیٹھ کے امامت کر رہے ہیں, مسلمان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے اس نماز سے فارغ ہوئے. اس دوران ایک جملہ اور سنو. جس وقت علی پیغمبر اسلام کا دفاع کر رہے تو مولا کے جسم پر بھی 16 زخم ہے. علی کہہ رہے ہیں 16 زخم ہے, جن میں سے 4 زخم تو ایسے جو ان کی شدت سے میں بھی ایک مرتبہ زمین پہ چکا پھر کھڑا ہوں. 4 زخم. یہ زخم آنا کوئی شان کے خلاف نہیں. کربلا کا واقعہ ہے کہ سارا جسم زخموں سے دور, تو بہرحال رسول کے بھی زخم ہے, علی کے بھی زخم ہے, سب زخمی. لیکن اتنی حیبت ہے کافروں سے کہ کوئی ٹھہرنے کو تیار نہیں. پیغمبر نے نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب پیغمبر اسلام کے سامنے ایک مسئلہ آیا. حذیفہ الیمانی روتے ہوئے آ رہے ہیں. حذیفہ الیمانی بڑے عظیم صحابی, یہ وہی صحابی ہے جنہیں پیغمبر نے منافقوں کے نام بتائے. چنانچہ حضرت عمر کا تو یہ ساری زندگی طریقہ رہا کہ اگر کسی صحابی کے جنازے پہ حذیفہ نماز نہیں پڑھتے, حضرت عمر بھی نہیں جاتے کہ ضرور اس کے اندر کوئی خرابی ہے, تبھی تو حذیفہ نہیں گئے. یہ حذیفہ جو پیغمبر کے راستہ, ان کے والد احد کی لڑائی میں تھے, یہ بھی تھے, ان کے والد بھی تھے, لیکن ان کے والد بہت بوڑھے تھے. تو پیغمبر نے ان کے والد کو اور ایک اور بوڑھے آدمی اس مکان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا جہاں عورتوں کو جگہ دی گئی. مدینے کی عورتوں میں سے کچھ کو جو مدینے کے باہر رہتی, سب لوگ تو شہر میں نہیں رہتے, جو مدینے کے باہر عورتیں تھیں عہد کے قریب جن کا جہاز تھا, ان عورتوں کو پیغمبر نے قلعے کے اندر رکھ دیا کہ تم اس میں جا کے بیٹھو, اور 2 بوڑھوں کو کہ تم جہاد تو نہیں کر سکتے, اس مکان کی حفاظت کرو. جب یہ خبر پھیلی کہ رسول شہید ہو گئے, ان دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, کہا اچھا رسول شہید ہوئے, اب ہم زندہ رہ کے کیا کریں, چلو ہم بھی اپنی جان قربان کرتے ہیں. ان میں سے ایک تو کافروں کے تیروں سے شہید ہوئے. حذیفہ الیمانی کے والد جو تھے یہ بھی کافروں کا مقابلہ کرنے آ رہے. بھگدڑ اتنی تھی میدان کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک آدمی تلوار لے کے دوڑا چلا رہا, وہ سمجھے کہ کافروں میں سے کوئی ہم پہ حملہ کرنا آ رہا. مسلمانوں نے پلٹ کے بھی پہ حملہ کر دی. حذیفہ اپنے والد کو پہچان گئے, پکار کے کہنے لگے مسلمانوں یہ میرے باپ ہیں, لیکن اس وقت ایسا نقشہ بدلا کہ کسی نے یہ آواز نہیں سنی اور ان کو شہید کر دیا. حذیفہ غصہ تو بہت آیا ہو, لیکن مہاراج پیغمبر کی تربیت یافتہ صرف اتنا تھا کہ اللہ تم لوگوں کی مغفرت کرے. آئے پیغمبر کے پاس, اللہ کے رسول میرا بابا شہید ہوا, مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا. پیغمبر نے کہا بہرحال یہ غلط فہمی, اور ایک ایسا قتل کہ قاتل کو بھی اللہ معاف کرے گا اور مقتول کو بھی اللہ جنت دے گا, تم اس کی دیت کو خون بہا لے. 2 روایتیں, ایک روایت یہ کہ حذیفہ نے کہا نہیں اللہ کی رسول, اگر میرے بابا کو جنت میں نہیں ہے پھر میں کوئی خون بہا نہیں لوں. اور ایک روایت ہے کہ خون بہا لیا اور تمام غریب مسلمانوں پہ اسی وقت صدقہ کر دیا. پہلا مسئلہ تو پیغمبر کے سامنے کیا ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ آپ جو مسلمان میدان میں واپس آئے اور اپنے لاشوں کو دیکھا تو کئی لاشوں کو اس حالت میں پائے کہ مسلح, ناک کٹی ہے, کان کٹے ہیں, ہونٹ کٹے, سینہ چاک. ایک مرتبہ طرف تھے مسلمان, اللہ کے رسول بدر میں کتنے کافر ہمارے ہاتھ آئے, سب کی لاشیں ہم نے دفن کیے, سارے لاشوں کا احترام کیا, انہوں نے اس کا کتنا بدترین بدلہ دیا. اگر آئندہ ہمیں کسی جنگ میں موقع ملا تو انہوں نے ہمارے شہیدوں کی لاشیں خراب کیے, ہم ان کی لاشوں کو خراب کریں. سورہ نحل کی آیت لے کے جبرائیل آئے, اس کو آج کی تقریر کے شروع میں نے پڑھا ہے, بس میرے آخری جملے. کون سی آیت ایک اصول ہے, وہی آفت اے مسلمان, اگر تم بدلہ لینا چاہو تو آپ محبوب مثل محبوب تم دے, تو تمہیں حق ہے کہ جیسا تم سے بدلہ لیا گیا, جیسا تم پہ ظلم کیا گیا, تم ویسا بدلہ لے سکتے ہو, اجازت. لیکن لئن صبرتم لہو خیر للصابرین, لیکن اگر تم صبر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والے کو سب سے اچھی جزا اور سب سے اچھا انعام دے. تم پہ ظلم ہوا, تمہیں حق ہے بدلہ لینے کا, لیکن اگر معاف کر دو یہ زیادہ بہتر. کافر کے علاقے کا احترام قرآن بتا رہا, فردوں کے رسول کے علاقہ جو کربلا میں آپ سنتے, کافر کے علاقے کا احترام بتایا جا رہا کہ حق ہے لیکن معاف کرنا بہتر. پیغمبر اسلام نے آیت سنا دی, مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا پڑا. اب اس کے بعد لاشیں جمع ہو رہی. پیغمبر اسلام اپنے چند مخلص صحابیوں کو یاد کیا, کہا کہ جس وقت کافروں نے مجھ پہ غلبہ کیا, صحابہ ابن ربی آیا تھا میری حفاظت کے لیے, ذرا جا کے ڈھونڈو وہ کہاں کس حالت میں. مسلمان تلاش میں نکلے, پیغمبر نے ایک مسلمان کو بلایا, کہا آج یہ بھی دیکھو وہ فلاں مقام پر میں نے اس کو 12 نیزے کھا کے گرتے
دیکھا, وہاں جا کے دیکھو. وہ مسلمان وہاں پہنچے, دیکھا کہ سعد ابن ربیع زمین پہ ہیں, 12 نیزے بھی ان کے جسم میں لگے ہیں. رسول نے جو کہا آخری سانسیں, قریب پہنچے, کہا سعد تمہاری کیا حالت؟ گھبرا کے ساتھ نے آنکھیں کھولی. تم کیسے آئے؟ کہا کہ رسول نے مجھے بھیجا ہے تمہاری تلاش. سعد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. اتنا خیال ہے رسول کو میرا سلام پہنچانا رسول کو, اور میری قوم سے کہہ دینا کہ آئے مدینے کے انصار, جب تک کہ تم میں سے کسی کی سانس چل رہی, اگر پیغمبر کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا تو یاد رکھو کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. یہ میرا آخری سلام. پیغمبر کے پاس پیغام پہنچا اللہ کے رسول دنیا سے جاتے جاتے بھی وہ آپ کو سلام کہہ کے گئے اور اپنی قوم کو آپ کی حفاظت کا پیغام دے کے گئے. پیغمبر نے کہا اللہ انہیں بڑا اجر دے. ہاں یہ معلوم کرو کہ ہمارا کہاں, ہمارا اتنے زیادہ نہیں. اس وقت پیغمبر کی مدد کے لیے آئے لیکن قریب نہیں آ پائے. کافروں نے ان پہ غلبہ کی. پیغمبر نے کہا جا کے ان کو تلاشے. ان کا لاشا اٹھایا گیا, پتا چلا کہ آخری سانسیں, لیکن پیغمبر نے کہا ان کی میت کو لے کے آؤ. لے کے آئے مسلمان, پیغمبر کے قریب رکھے. ایک مرتبہ وہ مرتا ہوا ہمت کر کے ایک قدم آگے بڑھا, یعنی زمین پہ لیتے لیتے اپنے آپ کو گھسیٹا, اپنے رفتار کو پیغمبر کے پاؤں پہ رکھا, آخری سانس لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مسلمان کہنے لگے کتنا خوش قسمت, اتنا پہلے زخمی ہو کے میدان میں گرا, گویا صرف اس لیے سانس اچھی ہوئی کہ میرا رخسار پیغمبر کے قدم مبارک پہ پہنچ جائے. اور پھر ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا ارے کوئی تیرے چچا کے ناچے کو دیکھنے والا بھی ہے؟ لوگوں نے آ کے کیفیت بتا. اللہ کے رسول یہ ناچا تو عہد کی آنکھوں میں پڑا. پیغمبر اسلام وہاں تک پہنچی گئی. ایک لمحے کے لیے میں رک جاؤں, اس لیے کہ بس یہ آخری مناظر ہے. ایک سوال میرے پاس آیا ہے کسی مومنہ کا, اور اس کا جواب آج ہی مجھے دینا. مسائل فقہ کا وقت میرے پاس نہیں رہا کہ آخری جواب سوال سنیے. اور اس کے بعد یہ سوال بھی اتنی مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا آغا خانی, بوہری, قادیانی اور وہابی کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ وہابی تو 12 مسلمان اور 5 ہیں اور ان کے ہاتھ کا کھانا بالکل جائز ہے. قادیانی کافر ہیں, ان کے ہاتھ کا کھانا بالکل غلط ہے جب ان کا گیلا ہاتھ کسی کھانے میں لگ جائے. آغا خانی اور بوہری جو اس میں بھی اگر آپ کو ان کے عقیدے پتہ نہ چلے کہ وہ علی کو خدا مانتے ہیں یا نہیں, 7ویں امام کو برا بھلا کہتے ہیں یا نہیں, یہ 2 چیزیں آپ کو معلوم نہ ہو تو ان کو بھی پاک مانے اور اس کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی چاہیے. ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ مجھ سے شاید کسی درس میں غلط فہمی ہو گئی, وہ میں واضح کر دوں اور پھر بس مسائل شروع ہو رہے ہیں. یہ غلط فہمی کیونکہ انہی تقاریر میں کبھی ایک مسئلہ آ گیا. شیعہ علماء میں تقریباً 99% علماء کہتے ہیں کہ وضو کرتے وقت چہرے اور ہاتھوں ایک مرتبہ دھونا واجب ہے. یعنی ایک مرتبہ تو ضروری ہے, کم سے کم ایک مرتبہ دھونا ہو. 2 مرتبہ دھو لے تو ثواب اور ثواب مل جائے. تیسری مرتبہ دھونا حرام ہے. یہ ایک عام مسئلہ. آغا کوئی بھی یہی فرماتے ہیں, آغا شہودی بھی, آغا حکیم بھی, آغا علاقی کا بھی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے. لیکن امام خمینی آخر میں اس مسئلے کو بدلا. جو جب یہ مسئلہ میں نے 1 سال پہلے یہاں بتایا اس کے بعد یہ مسئلہ بدلا اور میرے ذہن میں نہیں رہا, اس لیے میں اس کو صحیح نہیں کہہ سکا. تو اب مسئلہ یہ کہ امام خمینی یہ فرماتے اگر کہ اس کی توضیح میں بھی مسئلہ دوسرے طریقے سے لکھا, لیکن میں پوری تحقیق کے بعد نیا مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. امام خمینی کہتے ہیں کہ وضو میں چہرے اور ہاتھ کو 1 مرتبہ دھونا واجب ہے اور ثواب بھی یہی ہے کہ صرف 1 مرتبہ دھو. 2 مرتبہ دھو لیں گے تو جائز ہے, یعنی گناہ نہیں ملے گا اور لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا. اور 3 مرتبہ تو حرام. باقی علماء کیا کہتے ہیں چہرہ 1 مرتبہ تو دھونا ہے, وہ تو سب کو پتا ہے. 2 مرتبہ دھونے اگر آتا کوئی کیا تکلیف میں تو آپ کو دوسری مرتبہ دھونے کا ثواب ملے گا. ہمیں خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں 1 مرتبہ دھونا تو واجب ہے اور 1 ہی مرتبہ میں ثواب ہے. اگر دوسری بار آپ چہرہ دھو لیں تو ٹھیک ہے, آپ کو وضو صحیح رہے, آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا لیکن کوئی ثواب نہیں ہے دوسری مرتبہ دھونے. تو ہمارا کوئی کے نزدیک چہرے کو 2 مرتبہ دھونے کا ثواب دیا تھا, 1 مرتبہ دھونے کا ثواب کم. امام خمینی فرماتے ہیں 1 ہی مرتبہ دھوئے تو زیادہ ثواب اور وہ بھی 1 ہی چلو سے دھوئیں. 1 مرتبہ چہرہ دھوئیں اور صرف 1 چلو پانی سے. ٹھیک ہے, اگر آپ 2 چلو ڈال دیں تو وضو غلط نہیں ہے, یہ غلط فہمی نہ ہو, ثواب کم ہو جائے. وضو صحیح ہے لیکن ثواب کی کمی. آپ
امام خمینی کی تقریر آپ 10 چلو میں جان سکتے ہیں، لیکن ثواب 1 چلو کا ہے، ایک سے زیادہ میں ثواب نہیں، گناہ بھی نہیں، غلط بھی نہیں، لیکن جو ثواب ہے وہ 1 مرتبہ کا ہے۔ خیر بارہ کے 2 مسئلے بیچ میں آتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام یہ آج سیرت رسول کے سلسلے 14ویں تقریر تھی اور موجودہ سال کی آخری تقریر، مجموعی اعتبار سے یہ 19ویں تقریر ہے، 180۔ آئندہ سال ہماری 80ویں تقریر شروع ہوگی اور جناب حمزہ کے لاشے کے بعد کے جو حالات باقی بچتے، پیغمبر کا واقف مدینے جانا اور وہاں ماتم، یہ سب آئندہ سال آئے گا۔ اور 2-3 معجزے جو بہت کے میدان میں پیغمبر کے ہیں جو بعد میں ہوئے، یہ سب بھی آئندہ سال آئے۔ اور یہاں گفتگو ختم ہو رہی کہ پیغمبر لاشوں کو جمع کر رہے ہیں کہ 1 مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ چچا کا لاشا اطلاع دی تو کھلا مقام پر ہے، پیغمبر وہاں تشریف لے اس لاشے کو دیکھ، تو یہ جملہ پیغمبر کا کہ مجھے اپنی ساری زندگی نہ عہد سے پہلے نہ عہد کے بعد اتنا غم و غصہ، لفظ غصہ نہیں، اتنا غم و غصہ کبھی نہ ہوا جتنا اپنے چچا کا لاشا دیکھ کے ہوا، اور مرتے وقت ہر مصیبت کو میں بھول گیا، اپنے چچا کی مصیبت کو میں نے نہیں بھولا، ایسا لاشا تھا جناب حمزہ۔ اور یہی وجہ کہ جب سارے لاشے پیغمبر نے جمع کی، اب پورا دن مسلمان لڑے، خبر سے ہر مسلمان نکال، پیغمبر اسلام حکم دیا، شروع میں حکم دیا کہ ہر مسلمان شہید کے لیے الگ الگ قبر کھودو۔ 4-5 شہید اس طرح سے دفن ہوئے، پیغمبر نے دیکھا نہیں، بہت کا علاقہ ہے بھی پہاڑی علاقہ، قبر کھودنا آسان نہیں، مسلمانوں سے قبر نہیں کھودی جا رہی، وہاں پورے دن کی لڑائی اور ایسی سخت لڑائی۔ پیغمبر نے کہا اچھا اب قبر کھودو، ایک ایک قبر سے 2 کو دفن کرو، اس میں بھی مسلمان بہت تھک گئے، اور آخر میں جو لاشیں بچے پیغمبر نے کہا بڑی قبر کھودو اور سارے لاشیں اس میں دفن کرو، اور ان شہیدوں کو دفن کیا گیا۔ آج تک یہ قبر مدینہ میں ہے، اور پیغمبر کا حکم من زارنی ولم یزر امی فقد جفانی، اگر کوئی مدینے میں میری زیارت کو آئے لیکن میرے چچا کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر جفا کی۔ تو جو لوگ عمرے کے لیے مختصر پروگرام بنا کے جاتے ہیں وہ کافی زیارت نہ کر پائے، تب بھی جناب حمزہ کی زیارت ضرور کریں۔ قبر کیا اس طرح پیغمبر، لیکن قبر سے پہلے نماز جنازہ بھی پڑھی، اور نماز جنازہ عجیب شان سے پڑھی۔ جناب حمزہ کے لاشے پر پیغمبر نے پہلے اکیلے نماز جنازہ پڑھی، وہ بھی ہماری نماز جنازہ سے الگ۔ ہماری نماز جنازہ میں 5 تکبیریں، جناب حمزہ کی نماز جنازہ میں 7 تکبیریں کہیں، پھر ایک ایک شہید کی میت لائی جاتی، پیغمبر اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن ہر شہید کے ساتھ جناب حمزہ کی نماز جنازہ کو ملا دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میدان احد 71 شہید اور تو 71 نماز جنازہ پڑھی الگ الگ، لیکن جناب حمزہ کی نماز جنازہ 72 مرتبہ ایک الگ، اور پھر ہر میت کے ساتھ یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم کہ 2 میتوں کی اکٹھا نماز جنازہ پڑھی جا سکتی، جناب حمزہ کے پیغمبر نے یہ خصوصی انتظام کیا کہ 72 مرتبہ جناب حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے پیغمبر نے، اور 1 مرتبہ الگ اور 71 مرتبہ ہر شہید کے لاشے کے ساتھ، اور جناب حمزہ کی نماز جنازہ کے بعد اب میت کو قبر میں اتارنا۔ 1 مرتبہ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی، میری پھوپھی آ رہی جناب صفیہ جو زبیر کی والدہ، وہی طلحہ اور زبیر والے زبیر، اور جناب حمزہ کی بڑی بہن، جیسے ہی پیغمبر کو اطلاع ملی فوراً پیغمبر نے زبیر کو بلایا، زبیر جا اور جا کر اپنی ماں کو روکو۔ گھبرا گئے زبیر، اللہ کے رسول وہ کس لیے؟ کہا کہ بہن ہے، بھائی کے لاشے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکے، بہن کو نہ لاؤ، بہن کو بھائی کے لاشے میں لے کے نہ ہو۔ جناب زبیر نے جا کے ماں کو روکا، پیغمبر نے منع کیا۔ آپ کیوں منع کیا؟ اس لیے تو پیغمبر نے کہا کہ بہن بھائی کے لاشے کو نہیں دیکھ سکتی۔ جناب صفیہ نے کہا میرا بھائی راہ خدا میں مارا گیا، پیغمبر سے کہو کہ میں روں گی نہیں، جب زیارت کر کے چلی جاؤں۔ جناب صفیہ کو اجازت دی، آئے لاشے کو دیکھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟